بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ راتوں میں جو 3 راتیں گزری اس میں ٹاپک تھا ایمان، اور ایمان کے بعد جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں وہ بھی لازمی ہوتی ہیں، سب کا ایمان سے تعلق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ کہوں گا، وہ اس میں سے ایک ذکر ہے صبر، شکر اور توکل۔ ان کے جو عام طور سے معنی سمجھے جاتے ہیں، عوام میں جو معنی مشہور ہیں، جیسے ایمان کی بات تھی کہ ایمان عوام جو کچھ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں اس سے بہت مختلف بات ہے، ایسے ہی یہ دین کی بڑی بنیادی اصطلاحیں ہیں، ٹرمینالوجیز، بیسک ٹرمینالوجیز، اور ان کے بھی بالکل صحیح معنی لوگ نہیں سمجھتے۔ بہت مختصر سا بیان میں نے ذکر کا کیا تھا۔ ذکر کیا ہے یہ نہیں آئی تھی بات، اور یہ انشاءاللہ ابھی آج کی رات میں صرف یہی حصہ ہوگا، اور باقی 3 ہیڈنگز جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ رات میں۔ چند باتیں جو میں نے چند حصے اس کے ذکر سے متعلق رکھے تھے وہ ابھی میں لاتا ہوں یاد دہانی کے لیے، کہ یہ ہمارے یہاں جو ذکر کہلاتا ہے وہ تسبیح یا دانے جس میں پڑے ہوتے ہیں، ہم اسے مالا کہیں۔ اصل میں لفظ تسبیح بھی اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ تسبیح کا مطلب بھی وہ نہیں جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، تسبیح بھی اسے نہیں کہتے دین یا قرآن کی زبان جسے ہم لوگ تسبیح کہتے ہیں۔ اس لیے پھر مجھے تسبیح ہٹا کے لفظ مالا کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پر کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو کوئی وظیفہ دے دیتے ہیں، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اسے ہی وہ تسبیح کہتے ہیں اور اسے ہی وہ ذکر کہتے ہیں کہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہی مفہوم ہوتا ہے ہم کو۔ دیکھیے ایک بہت چھوٹا سا ٹیسٹ، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر سے پیس آف مائنڈ، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ذکر بانٹ دیے جاتے ہیں، اگر آپ سارا دن لگا لیں اور پھر کسی کونے میں بیٹھ کر جو آپ کو کہا جاتا ہے اس کا ورد شروع کر دیں، وظیفہ، پریشانیاں اکثر اور بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں مسائل کو فیس کرنا تھا، مقابلہ کرنا تھا ان کا، اس سے ہٹ گئے۔ اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا، اس سے مانگنا یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس سے سب کچھ ہو جائے گا، اور اولاً جن چیزوں جو تدبیریں کرنی تھیں، جن فیس کرنا تھا، جو مقابلہ کرنا تھا حالات کا، اس سے فرار، اس سے اسکیپ ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے اس سے ہو جائے گا سب کچھ، وہ تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ اس پر لگ جاتے ہیں، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ تو ختم ہو جائے گی پریشانی، پھر تو کسی کی نہیں بچے دنیا میں، کم سے کم مسلمانوں کی تو نہیں بچے گی۔ ہر ایک کو کچھ دے دیا جائے کہ یہ پڑھ لو بیٹھ کے، ختم تھا، کوئی ایک بھی پریشان نہیں بچے گا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جس کی زندگی میں سکون نہ ہو، وہ کچھ پڑھ لے گا بیٹھ کر۔ یہ گزشتہ رات بھی میں نے کہا تھا کہ ذکر نماز سے اوپر کی چیز ہے، اعلیٰ درجے کی۔ اب اسے تو دنیا میں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ
جو تسبیح کہلاتی ہے یہ دانوں والی، اس پر بیٹھ کر اگر کچھ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز سے اوپر کی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے ذکر نماز سے اوپر کی چیز ہے۔ نماز تو ذریعہ ہے ذکر میں جانے کا اور ذکر کو حاصل کرنے کا، سادھن ہے، ذکر اس سے اونچے درجے کی بات ہے۔ انہی لفظوں میں کہا ہے قرآن کہ ذکر اس سے اونچے درجے کی بات۔ یہ دیکھیے 2 آیات قرآن کی، سورہ طٰہٰ، اور یہ میں نے ان آیات کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ رات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے، کوہ طور کے پاس وادی کے اندر، وادی طوا کے اندر آواز آئی، نودیہ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، جوتے اتارو میں تمہارا رب ہوں، انک بالوادی المقدس طوا، تم ایک مقدس وادی میں ہو طوا کی۔ ایسی ضمنی طور پر اس سے بھی ایک الگ سے مسئلہ ہے، جگہ کوئی پاکیزہ ہو تو جوتے اتارنے چاہیے۔ انا اخترتک فاستمع لما یوحی، میں نے تمہیں چن لیا، تمہارا سلیکشن کیا، تمہارا انتخاب کیا، فاستمع، تو اب سنو، لما یوحی، جو وحی کی جا رہی ہے تمہاری طرف، اسے غور سے سننا۔ اننی انا اللہ، میں، یہ جو آواز آ رہی ہے میں اللہ ہوں جس کی طرف سے آ رہی ہے یہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے الہ، فاعبدنی، صرف میری بندگی اختیار کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، اور صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے، یعنی ذکر اصل مقصد ہے، اس کے لیے صلاۃ قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اس کے لیے، ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ ان آیات سے تو ڈیڈیوس کیا نا ہم نے، استخراج کیا، نکالی ایک بات کہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اس سے زیادہ اونچا مرتبہ ہے ذکر کا، اور بندگی کے لیے ہمارے یہاں جو عبادات کہلاتی ہیں ان میں سب سے اوپر نماز ہے پہلے نمبر پر۔ یہاں کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کے پاس وحی آئی کہ میرے ذکر کے لیے تمہیں نماز قائم کرنی۔ ابھی ذکر کے معنی کچھ نہیں کر رہے ہیں، لفظ ذکر ہی چلے گا، معنی میں اشارے کروں گا لیکن اپنوں پہ غور زور ڈال کر آپ خود نکالیں گے مختلف آیات۔ دیکھیے دوسری جگہ ابھی تو یہ ڈیڈکشن تھا نا، استخراج، ہم نے نکالی ایک بات اس سے، صاف لفظوں میں کہا قرآن نے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 کا ایک حصہ ہے چھوٹا درمیان کا، آیت لمبی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی بے حیائی سے، شرم کی باتوں سے، شرمناک باتوں سے، اور جتنی ناپسندیدہ باتیں ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے ان سب سے نماز روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اس سے اوپر کی بات ہے۔ اب یہاں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نماز یہ کرتی ہے لیکن نماز سے اور اوپر ہے اللہ کا ذکر۔ ذکر کیا ہے ابھی ہم اس پر آئیں گے بات۔ اگر ذکر صرف یہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ہم نے سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لی، ایک نہیں، ہم نے بیٹھنے کے بعد آیت کریمہ کا ختم کر لیا۔ اگر ذکر صرف یہ ہوتا تو یہ نماز سے اوپر کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ اب یہ صاف لفظوں میں کہا کہ نماز یہ کرتی ہے تمہاری زندگی سے سب ختم کر دے گی برائیاں، اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ساری نماز ختم کر دے گی۔ اور یہ بھی ذرا سا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہو تو ان برائیوں سے رکتے کیوں نہیں، شرم کیوں نہیں کرتے، بتایا کہ نماز کر دے گی یہ تو، اس لیے نمازیں بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نماز کیا ہے، ہمارے طریقے میں کہاں پر کمی ہے کہ نماز پڑھ رہے، سب نہیں پڑھتے، بہت پابندی سے، لیکن بہت بڑی تعداد پڑھتی ہے نماز بہت پابندی کے ساتھ میں، ان کی زندگی سے یہ چیزیں کیوں نہیں جاتی، ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ختم ہو جائیں گی، کہیں کمی ہے۔ بہرحال نماز کے بعد اب نماز میں تو ہر طرح کی بے شرمی کی باتیں اور اللہ کی نافرمانی کی باتیں ختم کر دی، بچا کیا؟ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی، کہا اللہ کا ذکر اور اس سے اوپر۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اس نماز سے اوپر کی چیز ہے۔
तलाश से। तो फिर जिक्र क्या है? पिछले 3 रातों में मैंने ईमान की तफसील बताई थी। तफसील आपने सुनी, आपके लिए, आप में से ज्यादातर लोगों के लिए वो बातें कुछ नई थी, लेकिन सब समझ में आने वाली थी बड़ी आसानी से, सबूतों के साथ में, कुरान शरीफ की आयत के साथ में, दलीलों के, बड़ी आसानी से सब समझ में आने वाली बातें थी। आज आपको जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ये मौजूद जिक्र वाला, इसलिए कि खुद कुरान कहता है कि यहां अक्ल की जरूरत पड़ेगी तुम्हें जिक्र को समझने के लिए। तो फिर ऐसी खाली नहीं बैठेंगे, अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, और किसी में कम किसी में ज्यादा अल्लाह ने तमाम इंसानों को अक्ल दी है। जिन्हें अक्ल नहीं दी उन पर शरीयत का कोई हुक्म ही फर्क नहीं है। शरीयत के तमाम अहकामात आकिल और बालिग पर हैं। वो जो अक्ल रखता है, जिसके अंदर जिसको है, अल्लाह के कुछ बंदे आजमाइश के लिए, अक्ल वालों के इम्तिहान के लिए है, वो उन्हें पत्थर मारते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके इम्तिहान के लिए। तो है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे कि जिन्हें अक्ल नहीं दी, उन पर शरीयत के किसी फेल की कोई जिम्मेदारी नहीं अल्लाह ने रखी। उनको दूसरों के इम्तिहान के लिए पैदा किया, खुद उनका इम्तिहान नहीं हो तो बहुत ऊंचे दर्जात होंगे अल्लाह के। तो ये जिनके बहुत ऊंचे दर्जात होंगे अल्लाह के यहाँ, उनको वो लोग पत्थर मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फप्तियां कसते हैं, वो लोग कि जिन्हें मालूम नहीं कि वो उनका हाल क्या होगा, और जिनके बारे में तय है कि अल्लाह के यहाँ ऊंचे दर्जात होंगे, इनका कोई हिसाब नहीं होगा, इनको पत्थर मारते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। बहरहाल शरीयत के अहकामात सिर्फ अक्ल वालों पर है। अब किसी की अक्ल ज्यादा, किसी की कम, लेकिन अल्लाह जिसकी जितनी है उसके एतबार से अल्लाह उन्हें समझा देगा। इसे मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये मैंने तज़किरा किया था, लेकिन जिक्र असलन क्या है ये तफसील लंबी है इसलिए नहीं आई, और असल में तो ईमान टॉपिक था पिछली रातों में। हुक्म ये दिया गया, फिरौन बेलगाम हो गया है, बिल्कुल सरकश हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, जाओ उसके पास और अपने भाई की मदद से जिक्र करो। फिर ये सूरत आ है आयत नंबर 24 से लेके 28 तक, 24 to 28। ये जो वही आई जिसका भी पहले अभी मैंने चंद मिनट पहले तज़किरा किया था कि अल्लाह की तरफ से निदा आई, आवाज आई उनके पास, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा इलाह हूं, कोई और नहीं है, मेरी बंदगी इख्तियार करना और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करना, सलात का क़याम करना। उसके बाद कुछ बातें और बताई कि आखिरत क्या है, क़यामत आएगी, हिसाब लिया जाएगा, और ये बताने के बाद फिर 2 मौजिज़े दिए। कहा अपनी लाठी मूसा जमीन पर डालो, वो लाठी सांप नजर आई, सांप बन गई। हज़रत मूसा डरे और डरो मत, उठा लो वापस। तो वापस वो लाठी थी उनके हाथ में। दूसरा मौजज़ा दिया कि तुम्हारे हाथ के अंदर रोशनी आ जाएगी, निकालो बगल में दबाकर। वो जैसे आपको ये जगह जगह बहुत से गुरु होते हैं ना, वो हाथ उठाए हुए मिलते और उससे वो तस्वीर बना देते, उसमें से किरणें निकल रही रोशनी। ये असल में हज़रत मूसा ही को मिला था, और ये और किसी गुरु को नहीं मिला। ये जिंदगी में हम बाद लोगों को जानते हैं, मिले हैं उनसे, जो अब बहुत बड़े गुरु बन गए हैं अपने इस दुनिया से गुजरने के बाद गैर मुस्लिमों में, और उनका हाथ उठा हुआ है और उसमें से रोशनी निकल रही है। आशीर्वाद की तरह हाथ उठाकर ये तस्वीरें बनाते हैं। ये दुनिया में सिर्फ हज़रत मूसा के साथ हुआ था। ये तो जिन्हें मैं जानता हूं 2 करोड़ कम ऐसे लोगों को जिनकी तस्वीरें उनके हाथ में कुछ नहीं था, मैंने हाथ मिलाए, मैं मिला हूं उनसे। उनको जो दुनिया जिंदगी में जानते थे वो जानते थे कि हाथ में कोई रोशनी नहीं थी, उनका हाथ दिखाया जाता है कि रोशनी निकल रही। बहरहाल हज़रत मूसा को ये 2 मौजज़े दिए, और मौजज़े देने के बाद फिर उसके फौरन बाद ये फरमाया, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ये जो आया था, अब जाओ फिरौन के पास, वो बेलगाम हो गया है,
सरकश हो गया है, सारी हदें तोड़ बैठा है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, काला रब इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दीजिए मेरे लिए, वयस्सिर ली अमरी, बहुत मुश्किल काम है, आसानी पैदा फरमाइए। वहां पले थे, फिरौन के घर में पले थे, अल्लाह ने वहीं पलवाया था, फिर उस बस्ती को छोड़ दिया था, मदीन में जाकर रहे, बड़े हुए, वहां 8 साल से ज्यादा रहे, निकाह किया, वापस आ रहे हैं, वापस आते में हुक्म हुआ कि फिरौन के पास पहुंचो। वापस हो सकता है कि वहां न जाते, मिस्र जाते तो खामोशी से इधर उधर ऐसी जिंदगी इख्तियार करते कि पता न चलता, आखिर वहीं पहुंचना है तुम्हें। हजरत मरियम, मैं मिलते जुलते वाकई की मिसाल दे रहा हूं। हजरत मरियम बगैर किसी मर्द से मिले प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई, बहुत घबराई, और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, इससे पहले ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, या तो मैं पैदा ही ना हुई होती, या भूली बिसरी होती, यानी कोई जानता ही नहीं मुझे। बहुत फेमस थी, बचपन से ही बैतुल मक़दिस में रहती थी, और बहुत छोटी उम्र से उनकी पाकीज़गी तक़द्दुस मशहूर हो गया था बड़ी दूर दूर तक। तो बहुत दूर दूर से इलाकों से लोग उन्हें मिलने आते थे बरकत के लिए, और उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। बड़ी शोहरत थी। और इसके बाद जैसे ही अब वो बैतुल मक़दिस को छोड़ दिया फौरन उन्होंने, और हामिला हो गई, किसी मर्द से कोई ताल्लुक कभी नहीं रहा। तो कुरान शरीफ में है कि उन्होंने फरियाद की कि अल्लाह, मैं भूली बिसरी होती, कोई जानता नहीं मुझे। दुनिया में बहुत लोग रहते हैं, किसी के साथ क्या क्या होता है। अब मुझे मेरी लोग अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, ये समझते हैं कि दीन की बातें क्या कहेंगे, ये तो सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उनके ईमान टूट जाएंगे। मैं पैदा ही ना हुई होती, ये क्या हुआ मेरे साथ। उनको हुक्म दिया गया वहीं जाना है, भूली बिसरी नहीं होना है तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया था, ये तुम्हारा बच्चा इसलिए नहीं है बिन बाप के कि इसको तुम खामोशी से छुपा जाओ और कहीं निकल जाओ, अब वही वापस पहुंचना है तुम्हें। ये तो बहुत बड़ी निशानी बनेगा ये दुनिया के लिए। नकीब अहमद बनना ही थे, एक एक लम्हा उसका जिंदगी का मुजज़ा बन जाना है, पैदाइश से लेकर वापस उठाए जाने तक। और इतनी शोहरत जिसकी हो जाए वो ऐलान करेगा कि असल में तो मैं उनकी खुशखबरी देने आया हूं, ये इतनी मामूली बात नहीं है, ये इसलिए नहीं हुआ तुम्हारे साथ कि तुम इसे लेकर कहीं गायब हो जाओ, इस बच्चे को लेकर वहीं पहुंचो। हजरत मूसा से कहा कि वहां से गायब हुए थे जहां तुम पले थे, उसी घर के अंदर एक जुल्म कर रहा था आले फिरौन में से एक शख्स, उसको रोकना चाहा और उसके उन्होंने चांटा मारा, हाथ किसी ऐसी जगह बेतुका लगा कि वो उससे एक ही चांटे से उसकी मौत हो गई। किसी रथ पर किसी ऐसी जगह पड़ा होगा कि उसकी मौत हो गई। तो फिर वो डर कर बस्ती से निकल गए, ऐसे उन्होंने मिस्र को छोड़ा था। अब निकाह हुआ, 8 साल बाहर रहे, निकाह हुआ, अपनी फैमिली को लेकर चले हैं, अभी मालूम नहीं कहां जाते। रास्ते में अल्लाह की तरफ से निदा आई कि तुम्हें नबी बनाया गया, और नबी बना दे, अब तुम्हें और कहीं नहीं जाना है, वहीं पहुंचो जहां से भागे थे कि यहां से कहीं ऐसा ना हो यहां गिरफ्तार हो जाऊं, यहां फिर मेरे लिए मौत के फैसले होंगे, सजाए मौत होगी, अब वहीं पहुंचना है तुम्हें। हाँ, साथ में तुम्हें मुआवजे दे रहे हैं। तो ये भी कहा कि मैं साथ में हूं, डरना मत, अब वहीं जाओ। फिर इन्ना फिरौन दगा, बड़ा सरकश है, वहीं पहुंचो। अब उन्होंने तो देखे थे सारे हालात, वहीं बड़े हुए थे, उसकी फिरौनियत देखी थी, उसकी बगावत देखी थी अल्लाह से, उसकी रऊनत देखी थी, ये सारी चीजें देखी थी। अब उससे जाकर कहना है, और अभी तक कोई दावत उन्होंने दी नहीं थी, अब उससे जाकर कहना है तुम्हारा निजाम सारा गलत, वहां पहुंचो। तो हजरत मूसा ने दरखास्त की कि मेरा सीना खोल दीजिए अल्लाह, बहुत मुश्किल काम है, आसान कर दीजिए। नबी बनाया, मना नहीं कर सकते। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, जबान का फ्लो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, जबान की गिरा खोल दीजिए। यफ़क़हू क़ौली, मेरी बातों को ठीक से समझ लें। आपने हुक्म दिया, मैं कोशिश करता हूं। इससे आगे
پھر وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر، ایک اسسٹنٹ، ایک سہایک میں، ایک معاون، ایک مددگار بنا دیجیے ساتھ میں، اس لیے کہ بھائی زبان کا فلو جو میرا، اس میں مجھے ہیلپ مل جائے گی، مجھے سپورٹ چاہیے۔ تو اللہ میرے گھر والوں میں سے سب سے قریب ہے، مجھے جانتا ہے، مجھے سمجھتا ہے ساری باتوں کو۔ دوسرے کو آپ بلاتے ہیں، اسے اپنا مزاج بتانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، تو اسی چیزیں بھائی کو دے دیجیے مجھے معاون بنا کر۔ ہارون آخی، وہ ہارون جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ اذری، ان کے ذریعے مجھے طاقت آ جائے، میری کمر مضبوط ہو جائے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے کام کے اندر وہ میرا سپورٹر اور شریک بن جائے۔ اب اس کے آگے کہا، یہ میں نے توجہ دلائی تھی گزشتہ رات میں، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ کئی نصب بھی ہوگا کثیرہ، ہم خوب تسبیح کریں گے دونوں مل کے، آپ ونورہ کا کثیرہ، اور خوب ذکر کریں گے، آپ کا خوب ذکر کریں گے اور آپ کی خوب تسبیح کریں گے دونوں مل کے۔ اللہ نے کہا تھا فرعون کے پاس پہنچو، یہ کہہ رہے ہیں بہت مشکل کام ہے، ایک سپورٹر بھی چاہیے، ایک اسسٹنٹ بھی چاہیے، اور وہ بھی جو میرا سب سے قریبی ہے، جو مجھے جانتا ہے، بھائی، اسے بنا دیجیے۔ تو یہ تاریخ میں ایک ہی مثال ہے کہ کسی کی سفارش کہنے کے اوپر اللہ نے قبول فرمایا اور بھائی کو نبوت دے دی۔ نبوت کسی کے کہنے پر نہیں ملتی، اللہ کی عطا ہے، جس کا بھی سلیکشن کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت ہارون کو بھی نبی بنا کر ساتھ کر دیا، قبول کر لی درخواست۔ تو حضرت موسیٰ اس کے بعد کہتے ہیں اب خوب تسبیح کریں گے، خوب ذکر کریں گے۔ کہا جا رہا فرعون کے پاس جاؤ، اور تسبیح یہی ہوتی ہے، اور ذکر اگر یہی ہوتا ہے جو عام لوگ جانتے ہیں، تو یہ تو وہ کر سکتے تھے اکیلے۔ اس کے لیے بھائی کی مدد کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا مشکل کام نہیں تھا یہ تو کسی بھی جگہ بیٹھ کر لیتے، کسی بھی کونے میں۔ اب بھائی کو مانگا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ سے یہ درخواست کہ ایک نبی میرے کہنے پر بنا دیجیے، اور اس کے بعد ہم دونوں مل کے خوب تسبیح کریں گے، خوب ذکر کریں گے۔ تو یہ تسبیح اور ذکر یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ تو فرعون کے پاس جا کر ہونی ہے، تسبیح بھی اور فرعون کے پاس جا کر ذکر ہونا ہے۔ یہ چند آیات بیچ میں چھوڑی میں نے، جس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہارے بھائی کو میں نے ساتھ کیا، تمہارے اس وقت تمہارے اوپر احسان کیا، تم یہ بھی یاد رکھنا تمہارے بچپن سے احسان کرتا چلا آیا ہوں تمہارے اوپر۔ فرعون تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر لڑکا ہوتا تھا تو وہ مروا دیتا تھا تمہاری قوم کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، میں نے اسی کے گھر تمہیں بلوایا، وہ انتظامات کیے کہ خود اس نے پالا، تو وہ احسان کیا تھا تمہارے اوپر، یاد رکھنا۔ اور یہ بھی تمہارے کہنے پہ میں نے درخواست قبول کی، یہ درمیان میں کہا گیا، اس کے بعد پھر یہ آیات آئی، یہ اب جو آپ کے سامنے ہے نا، انت واخوک کا بھی آیات تھی، اب یہ میرے معجزے لے کر، میری آیات لے کر جاؤ تم اور تمہارے بھائی، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو کوئی ڈھیل نہیں پڑ جائے میرے ذکر کے اندر۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی خوب ذکر کریں گے، اب آپ نے دیکھیے نا، تو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس اور دیکھو ذکر سے غافل مت ہونا، ذکر میں کوئی ڈھیل نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ ذکر فرعون کے پاس جا کر ہونا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی کونے میں بیٹھ کر کے ہم کوئی دانوں کی کوئی چیز لینے کے اس سے کچھ پڑھنا ہے، بہت بھاری کام ہے یہ ذکر، جس کے لیے انہوں نے مدد مانگی، پھر آپ کریں گے ذکر آپ کا۔ کہا کہ اب دیکھو میری انعامات کو یاد رکھنا، تمہیں بھائی میں نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا تھا، نبی کسی کہنے پہ وہ بھی دے دیا، اب جاؤ فرعون کے پاس اور دیکھو ذکر میں ڈھیل نہیں ہو جائے، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں ڈھیل نہیں پڑنی چاہیے، اب تمہاری درخواست کر لی قبول۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، یہ فرعون سرکش ہو گیا ہے۔ اور پھر اتنی اور ہدایت کی، فقولا لہو قولا لینا، نرم زبان میں کرنا بات۔ اب تمہیں یقین دلا دیا نا کہ میں ساتھ میں ہوں، تو ڈر کی ضرورت نہیں ہے، جا کے جھجھوڑ دے، ڈر تو ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ کسی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں ہے اللہ، اس میں اکڑ نہیں ہوگی، جا کر بات نرمی سے کرنا، بہت سب کا ہے اتنی جگہ، لیکن بات نرمی سے کرنا۔ لعلہ یتذکر، لعلہ یتذکر، پھر لفظ ذکر آ گیا، ہو سکتا ہے وہ بھی ذکر کرنے لگ جائے، میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے،
الگ الگ ترجمے مختلف لوگوں نے یہاں پہ کیے. میں لفظ ذکر کو ذکر رکھ رہا ہوں, مانے آپ سمجھیں گے اس کے غور کر کے. اس سے نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے وہ بھی ذکر کرنے لگے, لال لہو یا نظر کرو یکشا, یا اس کے دل میں خوف آ جائے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ذکر خوف والی چیز نہیں ہے. ذکر کا تعلق خوف کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ محبت. ذکر کا تعلق محبت سے ہے. اب کہا کہ ہو سکتا ہے فرعون تم نرمی سے بات کرو, وہ ان کے لیے وہ بھی ذکر. تو یہ تھوڑی ہے کہ تم جا کر اس کے دربار میں ایک طرف بیٹھ کر تم نے وہ دانے پڑھنے شروع کیا, فرعون جو ہے وہ اس نے کہا میں بھی آ رہا ہوں, اور وہ بھی ساتھ میں شریک ہو گیا. ہو سکتا ہے تم ذکر کرنا, ہو سکتا ہے وہ بھی ذکر کرنے لگ جائے. ابھی آپ کے لیے جو قرآن نے جو کچھ مختلف جگہوں پہ کہا ہے وہ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں, اس کے بعد پھر اسے غور کریں گے یا بات کو ذرا سا رک کر ریئلائز کریں گے. یہ بھی میں نے پہلے ریمائنڈ کرایا تھا. بڑی اہم بات ہے اس ذکر کو سمجھنے سے, اس سے متعلق بات چیزیں بھی میں سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر کہی ہے یہ بات. میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں آج, کہ تمام کائنات تسبیح کر رہی ہے. آسمانوں ساتوں سارے آسمان, صرف یہ نظام نہیں, اور زمین میں جتنے ہیں سب تسبیح میں ہیں. کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ سب ذکر میں ہے, کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا. یہ سب تسبیح کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ذکر بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ذکر اور تسبیح ایک چیز نہیں ہے, اور تسبیح بھی یہ نہیں ہے. ذکر اس سے اور اونچے درجے کی چیز ہے. ذکر صرف انسان کے لیے, کہیں ہمیں نہ فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے, اور با اختیار مخلوق ہے جنات, وہاں پہ بھی ہمیں ذکر کا نام نہیں ملتا. انسان کے لیے ہے ذکر. یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت کے الفاظ ہیں, اور بہت سی جگہوں پر آیا قرآن شریف میں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے, بے جان بھی, خالی جاندار نہیں, کائنات میں جو کوئی ہے سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی. سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے, سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کہ یہ بات میں نے ابھی کہا آپ سے کہ یہ بات بہت سی جگہوں پر قرآن نے کہی, لیکن کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب ذکر کر رہے ہیں. ذکر اعلیٰ درجے کی چیز ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30, سورہ بقرہ کا 4واں رکوع. یہ جو 14واں رکوع ہے بڑا اہم رکوع ہے, اور بڑا مشکل بھی ہے. بہت سوالات ہیں اس کے اندر. بعض ایسے ہیں کہ وہ سوالات کے جو جوابات دیے جاتے ہیں اس سے پورا فل سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. جسے ہم قصہ آدم و حوا کہتے ہیں یا قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں, وہ حصہ ہے وہاں. ابتدا بتائی گئی ہے, شروعات بتائی گئی ہے کہ انسان کی شروعات کیسے ہوئی. یہ کہا گیا پہلے کہ فرشتوں کو اطلاع دی اللہ نے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. زمین میں مجھے خلیفہ بنانا ہے. اب یہ الفاظ مجھے یہاں پر نہیں تھے, اس سے پہلے کے ہی کہنے پڑ گئے, ریمائنڈر یاد دہانی کے لیے کہنے پڑے. تو اس میں اتنی وضاحت میں اور کر دوں کہ خلیفہ کا ترجمہ نائب نہیں ہوتا. آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا کہ زمین میں ایک نائب بنانا ہے مجھے. یہ ابھی تقریباً 100 سال کی بات ہے جہاں سے یہ نائب لفظ اسٹارٹ ہو گیا. اس سے پہلے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک نہیں تھا یہ لفظ خلیفہ کے لیے نائب. یہ ابھی 100 سال کے اندر کی بات ہے, نائب لفظ اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ مجھے ایک نائب بنانا ہے. نائب تو جانتے ہیں آپ لوگ, صدر, نائب صدر, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, مکھیہ منتری, اپ مکھیہ منتری, یہ نائب ہے. نائب ایک بنانا. خلیفہ کا ترجمہ نائب ہوتا ہی نہیں, ترجمہ ہی نہیں ہوتا عربی زبان میں نائب. اب ترجمے میں جگہ جگہ بہت, ایک دو نہیں بہت سے لوگ, بڑے بڑے اچھے مفسرین, بعض جگہ یہ ایسا ہوا کہ اس جگہ پر ان کے قلم سے نائب لگانے لگ گیا. انسان خلیفہ کا ترجمہ نائب نمبر 1 بات نہیں ہے. خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انتظامات سنبھالنے کے لیے آئے وہ ان کے خلیفہ تھے.
بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں. انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. انسان، ایک حدیث میں سناؤں آپ کو، حدیث کی دعا. سفر پر جاتے وقت دعا سکھائی گئی، اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. صاحب کہتے ہیں وہ جو ساتھ ہو، ساتھ رہتا ہو. انت صاحب فی السفر، سفر میں آپ ساتھ رہتے ہیں. والخلیفۃ فی اہلی، یہ آپ کو حدیثوں میں اور دعاؤں کی کتابوں میں ملے گی، سفر پر جانے کی دعا. اور میرے گھر والوں میں آپ میرے خلیفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی اللہ میرا خلیفہ. تو خلیفہ کا جب ترجمہ نائب ہو جائے گا تو اللہ کیسے کہہ دیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو کفر ہو جائے گا. اگر ہم ترجمہ اس کا نائب سمجھتے ہیں تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے. والخلیفۃ فی اہلی، اور میرے پیچھے آپ تو رہیں گے، میں چلا جاؤں گا آپ رہیں گے. آپ ہر جگہ ہیں. پیچھے رکنے والے، پیچھے رہنے والے کو کہتے ہیں والخلیفۃ فی اہلی وصحبنی فی سفری، تو اس سفر میں بھی آپ میرے ساتھ چلیے. وخلفنی فی اہلی، اور میرے ساتھ بھی چلیے، میرے گھر والوں میں بھی رکیے اس سفر میں بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی کہ اللہ تمہارا خلیفہ ہو سکتا ہے، بلکہ سفر میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنا. انسان خلیفہ اللہ کا نہیں ہے. ابھی ترجمہ بھی چھوڑیے نہ. بعد میں آنے والا رسول کے بعد جو آئے وہ انہوں نے کہیں اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کا خلیفہ نہیں کہا. حضرت عمر نے کہیں اپنے لیے اللہ کا خلیفہ لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن شریف میں کہیں اللہ کے خلیفہ کا لفظ نہیں ہے. کیا زمین میں خلیفہ بنانا ہے؟ بعد میں ایک مخلوق جو آنے والی. خلیفۃ اللہ لفظ نہیں ہے، کسی قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں. اللہ کا خلیفہ ہمارے یہاں چل پڑی ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، قرآن میں نہیں ہے. حدیث کی دعا میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ میرے خلیفہ بنیے گا، میرے پیچھے بھی آپ رہیں گے، میرے ساتھ بھی چلیں گے. اب انسان پھر خلیفہ، ایک غلطی ہے. دوسری یہ کہ اس کا ترجمہ کر دیا نائب. نائب کیا ہے؟ اپ پردھان منتری، اپ مکھیہ منتری، نائب صدر، نائب وزیر اعظم. نائب کسے کہتے ہیں؟ جب صدر چلا جاتا ہے کہیں، صدر نہیں رہا، چھٹی پر گیا ہے، بیمار ہو گئے، اپنا کام ابھی نہیں کر پا رہے کچھ دنوں کو، تو پھر نائب صدر آفیشیٹ کرتا ہے. اب آگے نائب صدر بن جاتے ہیں. صدر کی ساری ڈیوٹیز پھر وائس پریزیڈنٹ لیتا ہے. صدر کا انتقال ہو جائے تو وائس پریزیڈنٹ امیڈیٹ صدر بن جاتا ہے. پھر بات کو سلیکشن ہوگا کہ صدر کسے بننا ہے، اتنے دنوں نائب صدر سنبھالے گا. صدر کہیں باہر دورے پہ گئے ہوئے تو ملک کے اندر جو صدر بن گئے اتنے دنوں وائس پریزیڈنٹ آفیشیٹ کرے گا. چھٹی لے لی کچھ دن کی، بیمار ہو گئے، نائب صدر کی طرح آفیشیٹ کرے گا. نائب وہ ہوتا ہے کہ جب اوریجنل جو اصل ہے وہ اس وقت کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام صدر کی موجودگی میں نائب صدر کا نہیں ہوتا. تب ہوتا ہے کام جب اوریجنل اصل ہٹ جائے تو اب وہ اصل کی جگہ بیٹھے گا اور وہی کام کرے گا. نعوذ باللہ، اللہ اگر اس کائنات سے کہیں ہٹ جائے تب ضرورت پڑے گی اللہ کے نائب کی کہ وہ آ کے خدا بن کر بیٹھے اور خدائی کرے، تب نائب کہلائے گا. نائب کے معنی یہی ہے. خیشتان کے آپ کچھ اور معنی ڈکشنری سے الگ بنا دیجیے تو الگ بات ہے. اللہ کا نائب کو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ رہے گا. انہیں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کبھی غائب ہوتا ہے، نہ کبھی ایسا تھا کہ وہ نہیں تھا، نہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا. اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا کبھی ایسی وہ پیش آتی کہ وہ نہیں رہے گا تو اس کی جگہ جو خدا بن کر بیٹھے تو خدا کا نائب ہوگا، ورنہ نائب کیسے ہو جائے گا؟ اب نائب کے معنی آپ کچھ اور بدلنے جو ہوتے ہیں تب بات دوسری خیشتان کا، پھر اسے نائب کہتے. نائب کے جو معنی ہیں یہ اوریجنل کی جگہ آفیشیٹ کرنے والا، اور خلیفہ لفظ کے معنی یہ ہوتے ہی نہیں. یہ دونوں باتیں میں نے رکھی سامنے آپ کے. بہرحال ہم آگے چل رہے ہیں. اللہ نے کہا مجھے زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا ہے. ہر جگہ قرآن میں لفظ آئے ہیں زمین میں خلیفہ، زمین کے خلیفہ. وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین کے خلیفے بنایا. سب کو، تم سب کو، جعلناکم، تم سب کو زمین کا خلیفہ بنایا. زمین میں بعد کو آنے والی مخلوق، پہلے کوئی جاندار نہیں تھے،
चारों तरफ पहाड़ दरिया थे, पहले वो भी नहीं थे, आग थी खाली। फिर लाइफ स्टार्ट हुई, जिंदगी। जानदार आए, जानदारों के अंदर छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े या जरसूमे, या उसके बाद फिर बड़े जानवर, एनिमल किंगडम, और फिर इंसान जमीन पर भेजा गया। फिर इंसान आया, इंसान उन सबके बाद आया, और दरमियान में एक मखलूक और है जिन्नात की, ये भी आई इंसान से पहले, इंसान बाद में आया। क्या बाद में? अपना बाद में आने वाली एक मखलूक ला रहा हूं। कालू, फरिश्तों ने कहा, अब ये आया, इससे पहले का था कि अल्लाह ने कहा फरिश्तों से जमीन में अगली मखलूक लाना है, मुझे खलीफा जमीन में लाना है। तो उन्होंने कहा कालू अतजालु फिहा मैं युफ्सिदु फिहा, आप यहां उसे लाएंगे, बड़ा फसाद करेगा। यहां भी लोग सवाल करते हैं कि कैसे पता, फरिश्तों को मालूम कैसे हुआ कि फसाद करेगा, जब अभी मखलूक आई नहीं, तो ये तो गैब का इल्म हो गया। तो ये कैसी बात कही उन्होंने? तो फरिश्ते देख रहे हैं कि जितनी अगली मखलूक आ रही, पहले से ज्यादा इख्तियार के साथ में आ रही है, पहले के ज्यादा राइट के साथ में आ रही है। पहले पहाड़ दरिया थे, कोई इख्तियार नहीं उन्हें, चांद सूरज सितारे थे, कोई इख्तियार नहीं। अब पेड़ पौधे आ गए, उनसे ज्यादा इख्तियार है। अब उसके बाद जानवर आ गए, एनिमल्स, पशु पक्षी परिवार, उनसे ज्यादा पावर या इख्तियार के साथ में आए। अब पावर और इख्तियार जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। ये चांद सितारे एक दूसरे पे हमले नहीं करते थे। पेड़ पौधों में से तो कुछ ऐसे होते हैं कि कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, बात किसी दूसरे पेड़ों से को सुखा देते हैं, उनसे अपनी खुराक लेते हैं, उनमें से कुछ कुछ। लेकिन वहां भी अभी इख्तियार बहुत कम है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर इसमें अगली मखलूक आ रही है, पशु पक्षी परिवार, एनिमल किंगडम। अब जानवर आए तो उसमें बड़ी मछली छोटी को निकल गई, जैसी भूख लगी। शेर को जब भूख लगी तो उसने भेड़ को चीर दिया हमला करने के बाद। तब वो ये देख रहे हैं कि जितनी अगली मखलूक आ रही, ज्यादा पावर, और जितनी ज्यादा पावर के साथ में, इख्तियार के साथ में आते चले जा रहे हैं, उतना ही ये जिसकी लाठी और उसकी भैंस का कानून बन रहा है, खून खराबा हो रहा है। तो अब ये नेचुरल, और फिर ये भी एक दरमियान में रही जा रही जिन्नात, उनकी तफसीलात हमें नहीं बताई गई। जब वो और ज्यादा इख्तियार के साथ में आए, इंसान से पहले आए, कुरान ने कहा है मैं लाऊंगा, तो फिर उन्होंने भी फसाद कुरेजी की होगी। अब ये सब देख रहे हैं, अब जो मखलूक आ रही है वो उनसे ज्यादा इख्तियार के साथ में आने जा रही है। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह बड़ा फसाद हो जाएगा क्या? कालू कहा कि आप, उन्होंने कहा तजलु पिया व युफ्सिदु पिया व यस्फिकु दिमा, आप यहां पर उसे लाएंगे जो बड़ा फसाद करेगा, बड़ा खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और देखिए व नहनु नुसब्बिहु, हम तो आपकी तस्बीह करते रहते हैं, बिहम्दिका, आपकी हम्द के साथ आपकी तस्बीह करते रहते हैं। व नुक़द्दिसु लक, आपकी तक़दीस, बाकी जो है वो उसको जाहिर करते रहते हैं। ये तो हम करते ही रहते हैं, तो फिर क्यों ला रहे हैं आप किसी आगे की मखलूक को जो खून बहाएगी? जो तस्बीह करता रहता है वो खून नहीं बहाएगा, हम करते रहते हैं, तस्बीह भी करते हैं, तक़दीस भी करते हैं, हम्द भी करते हैं, ये निकाह जिक्र करते हैं। फरिश्तों ने ये नहीं कहा हम जिक्र करते हैं, कहा हम तस्बीह करते हैं आपकी, हम तक़दीस करते हैं, हम हम्द करते हैं आपकी। काला इन्नी आलम मा ला तालमून, अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं तुम्हें नहीं मालूम। अब ये इंसान आ रहा है, उसके साथ एक और ये अगली चीज आ रही है, जिक्र इंसान करेगा, फरिश्ते जिक्र नहीं कर सकते। फरिश्तों ने कहा हम ये सब करते हैं, अल्लाह ने कहा तुम नहीं जानते, ये नहीं कहा फसाद नहीं करेगा। तुम क्या कह रहे हो? नहीं करेगा फसाद, वो तो किया इंसान ने, खून भी बहाया, उसे मना नहीं किया कि ये नहीं करेगा, तुम गलत समझ रहे हो, क्या मकसद मेरा कुछ और है, तुम नहीं जानते। काला इन्नी आलम मा ला तालमून, ये तस्बीह और हम्द और तक़दीस ये काफी नहीं है, इससे ऊपर का दर्जा है तस्बीह और हम्द से। ये खाली तस्बीह और हम्द ये तुम तक भी, बस इस तस्बीह से ऊपर का एक दर्जा है, तुम नहीं जानते। इंसान से कहा, हुक्म दिया, ए ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, बहुत जिक्र करना, थोड़ा नहीं। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का, इसको आमनू उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना, ज़िक्रन कसीरा, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत करना। फरिश्तों से नहीं कहा, फरिश्तों ने कहा हम तस्बीह करते हैं, हम करते हैं, हम तक़दीस करते हैं, कहा तुम नहीं जानते, मेरा मकसद नहीं जानते। अब इंसान आया, इंसान से कहा कि इंसानों में भी जिक्र फिर वो नहीं करेंगे,
جو ایمان والے نہیں. جو ایمان والے ہیں وہ ذکر کریں گے. کہا ایمان والوں خوب ذکر کرنا. یہ کون سی چیز ہے؟ اگر کچھ چیزیں اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا تھا تو فرشتے کہتے ہیں. کچھ چیزیں اگر پڑھنی ہے تو فرشتے پڑھتے ہیں. اگر اس پڑھنے کو ذکر کہتے ہیں تو یہ فرشتے نہیں کر سکتے تھے. انسان سے کہا کہ دیکھو اب ذکر بہت کرنا تم. یہ پھر اگلی بات، ذکر کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے. فرشتے روبوز ہیں. فرشتے یوں سمجھ لی جیسے چپس ہوتی ہیں، پروگرام کر دیا گیا. وہ پروگرامنگ سے الگ نہیں چلتے. وہاں چوائس نہیں ہے، سب پروگرام ہے. جو سب ان کے جو کچھ بھی ان کے اندر ہے، جو کچھ انہیں کرنا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں. اس سے الگ اس لمٹ کو کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا. نہ اچھائی کے لیے نہ برائی کے لیے. اچھائی کے لیے بھی نہیں. ہر ایک کو جتنا پروگرام کر دیا گیا اتنا کرتا ہے. تو وہاں پر عقل کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے. عقل کے استعمال کی ضرورت وہاں آتی ہے جہاں جا رہے ہیں، راستہ ادھر ایک جا رہا ہے اور ایک ادھر بھی جا رہا ہے، اور پروگرامنگ پہلے سے ہے نہیں کہ تمہیں اس پر جانا تھا. وہاں پر کچھ ٹیسٹ بھی رکھ دیے، کنفیوژن بھی آ گئے اس جگہ پر. گائیڈ آئے، انہوں نے کہا ادھر جانا تھا. دلچسپی کے سامان ادھر والے رستے نظر آ رہے ہیں جو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف. اب عقل کا استعمال کرنا ہے. یہ حصہ فرشتوں کے ساتھ نہیں تھا. وہاں یہ کنفیوژن کا سوال ہی نہیں. ان کو تو کنڈیشن کر دیا گیا تمہیں کدھر جانا ہے. وہ ان کو ادھر جانا ہے سوچنا ہی نہیں انہیں. اس سے آگے کچھ سوچنا نہیں ہے جس کے لیے انہیں پروگرام کر دیا گیا ہے. تو پھر وہاں عقل کا مسئلہ نہیں ہے. عقل وہاں آتی ہے کہ جہاں کنفیوژن آتا ہے، اسے کیسے سالو کرو گے. وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جانوروں میں ان کے اندر انسٹنکٹس ہوتی ہیں. دیکھیے انٹیلیجنس اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے. انٹیلیجنس ہوتی ہے، کتا بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، گھوڑا بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، بہت سے جانور بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ذہانت انٹیلیجنس اور چیز ہے، یہ عقل اور چیز ہے. یہ کنفیوز نہ ہو اس سے مکس کرنے. یہ جانور پروگرامڈ ہوتے ہیں. اللہ نے پروگرام کر دیا، ان کا حلال حرام ان میں رکھ دیا. اب شیر بھوکا مر جائے گا، زخمی ہے تو سدک کے مر جائے گا. باغ میں ہے بڑی نیوٹریشن ڈائٹ خرید میں رکھی ہوئی ہے، پھل اگر وہ اس کے ویکنیس ہے تو ویکنیس چاہے دور ہو جائے گا کھانے، سنتا بھی نہیں، وہ مر جاتا ہے، شکار کرنے کے قابل نہیں بچا. اس کا حلال حرام اس نے نیچر نے اس پر حرام کر دیا تھا. وہ کنڈیشن ہے، وہ نہیں لے سکتا اسے. اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، اسے سوچنا ہی نہیں ہے یہ نہیں کھانا ہے، ختم بات. اس کے کھانے کی چیز نہیں ہے. بکری بھیڑ چاہے جتنی بھوکی ہو، آپ گوشت کی پلیٹ رکھ دیجیے، نہیں کھاتی. اس کے لیے حرام کر دیا نہیں کرنے. یہ تو انسان ہے کہ جہاں حلال حرام دونوں چیزیں رکھ دی سامنے، اب کیا اختیار کرو گے؟ کیا تمہیں اس میں سے لینا ہے؟ اسے چوز کرنا ہے. یہاں چوزنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پروگرام ہے اس کے لیے. اپنے مزاج میں بھی پروگرام ہے، اپنے ریئیکشن میں بھی پروگرام ہے. رد عمل کے اندر سارے جانور اپنی ہیبٹس اور عادت اور بات کو جو بہت کچھ انسان سیکھتا ہے نا، باہر سے سیکھتا ہے، وہی سے سیکھتا ہے، قریب والوں سے سیکھتا ہے، یونیورس اور کائنات سے سیکھتا ہے. جب پیدا ہوا تھا کچھ نہیں جانتا تھا. قرآن نے کہا کہ جاہل پیدا کیا تھا. حالت میں اللہ نے تمہیں تمہارے ماں و بیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، علم زیرو تھا تمہارا جس وقت تم ماں کے پیٹ سے آئے ہو. یہ اپنے علم کے ساتھ آتے ہیں جانور. بطخ کا بچہ انڈے میں سے نکلا، ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہوا، اگر قریب میں تالاب ہے تو اس سے گیا اور تیرنے لگا، پیدا خشکی پر ہوا تھا. وہ اپنے علم کے ساتھ آتا ہے. ان کا بچہ بھی تیرنے لگے گا، پہلے سیکھے گا. ابھی علم نہیں ہے اس کے پاس. اگر نہیں سیکھے گا تو بڑا ہو کے بھی ڈوب جائے گا. جو سیکھے گا سکھایا جائے گا، کوئی دوسرے سکھائیں گے اسے. اور یہ سب سے اوپر ہے عقل کی. اب یہ عقل کا استعمال کرے گا. وہاں پر نہیں تھی بات، وہاں انٹیلیجنس ہوتی، عقل نہیں تھی. عقل کی ضرورت نہیں تھی انہیں. آپ میں سے سب کو اب نہیں جانتے ہوں گے، مرغیاں کوڑک ہو جاتی ہیں. اب آج کل تو جانتے نہیں، یہاں سے پوٹری سے انڈے آتے ہیں، مشینوں سے بچے نکل آتے ہیں. گرمی دینے کے بعد
मुर्गियां जो है, जो लोग मुर्गियां पालते हैं, और पहले सब जानते थे, चाहे वो घरों में अपने नहीं पालते हो, तो वो मुर्गी एक खास एज में जाके कुड़क हो जाती है, कुड़क कहते हैं उसे। और कुड़क होने का मतलब ये होता है कि फिर वो दाना पानी पीना सब छोड़ देती है, अंडों पे बैठ जाती है। अंडे बहुत से रख दिए गए, अब उन अंडों पे बैठ गई, 20-22 अंडों पे। वो खूब अपने पर फुला के सबको अपने नीचे कर लेती है। अब उस पे से नहीं हिलती, भूख के लिए भी नहीं हिलती, दाना वहीं दे दिया जाता है, खाती, दाना खाने के लिए उठ के नहीं जाती। उनको वो ऐसे ही बैठी नहीं रहती, अब उनको वो सेक रही है, हीट दे रही है अपनी बॉडी की। मुझे मालूम है किसको कितनी देनी है, उनको अपनी चोट से वो पलटती रहती है। अब ये हो गए, जैसे आप रोटी पकाते में पलटते हैं, वो उसको चोट से पलटती रहती है कि किस अंडे को कब कब पलटना है, और फिर उस पर बैठी हुई। उसके बाद 21 दिन के बाद उसमें से चूजे निकलते हैं। जब मुर्गी कुड़क होती है, उससे एक दिन पहले उसे नहीं मालूम कि मुझे ये करना था, उसको ट्रेनिंग नहीं दी, घर वालों ने नहीं सिखाया, अंडे ला के बिठा रहे उससे कि तो इस पे बैठना है, कोई ट्रेनिंग नहीं। किसी सीनियर मुर्गी ने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, उन्होंने देखा नहीं किसी को कि ये करना है, वो नेक्स्ट डे जो है उसने स्टार्ट कर दिया, उसे सब मालूम हो गया करना क्या था। उनकी नॉलेज उनके अंदर थी, वो अपनी एज के साथ में अनफोल्ड हो रही अंदर, वो प्रोग्राम थी, अल्लाह ने रखी थी उसके अंदर। उस पर्टिकुलर एज में जाने के बाद वो नॉलेज उनको आ जाएगी, इंसान को ऐसे नहीं आएगी। उनको अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी है, वहां इंसान को अक्ल इस्तेमाल करनी है, वरना जगह जगह खाई में गिर जाएगा। वो जो कुछ ये सब इनकी इंस्टिंक्ट होती है, जिबिल्लतें होती है, जिस पर चलते हैं, जो अल्लाह ने उनमें रख दी है। जिक्र जो है यहां पर अक्ल आती है। देखिए, ये मैं आयात याद दिला रहा हूं जो मैंने ये भी पहले रखी थी। 2 जगह ये अल्फाज आए, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बस अक्ल वाले ही जिक्र करते हैं, बस भी साथ में है, दूसरे नहीं करते। इसके लिए अक्ल की जरूरत होती है, जिसे हम लोग जिक्र कहते चले आ रहे हैं या समझते चले आ रहे हैं, इसके लिए अक्ल की जरूरत होती है। अरे भाई बता दिया आपको किसको क्या पढ़ना था, उसका विर्द करना है, कितनी दफा करना है, इसमें अक्ल कहां आ रही है। कुरान ये कह रहा है जिक्र तो सिर्फ अक्ल वाले करते हैं, बस दूसरे नहीं करते। ये 2 जगह कुरान शरीफ के ये अल्फाज आए। सूरे फ़ात, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, एक किताब हमने नाज़िल फरमाई तुम्हारी तरफ बड़ी बरकत वाली, लियद्दब्बरू आयाती, इसकी आयात में तुम्हें गौर करना है। लियद्दब्बरू, ली मैंने ताकि, यानी उसके मकसद में से एक बात यह है, कुरान का मकसद पूरा नहीं हो रहा आने का अगर गौर नहीं किया है, ताकि लोग उसकी आयात में गौर करें, इसलिए नाज़िल की है। एक मकसद और भी है, मकसद और भी है, किस लिए भेजा अल्लाह ने कलाम, इसलिए भी भेजा है कि ताकि तुम गौर करो। ये उसके मकसद और पर्पज में से एक है। गौर तो वही करेगा जो अक्ल का इस्तेमाल करेगा। आम ट्रेनिंग इसलिए आती है कि आपको गौर नहीं करना है, जो बता दिया गया है उसे मानना है। बताने वाले अलग अलग हैं, तरह तरह के, जो मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं। अगर सब एक बता रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, सब एक ही बात बता रहे हैं। अब यह बहुत से ग्रुप में अलग अलग बता रहे हैं, तो जब अलग अलग बता रहे हैं तो कुछ लोग इनके साथ हो गए, कुछ इनके साथ हो गए, कुछ उनके साथ हो गए, कुछ इनके साथ हो गए। अब लड़ाइयां चल रही, अब फिर बन रहे। ये तो कसौटी रखी हुई थी यहां पर, आपको अपनी थी, कहा तुम्हें गौर करना है सबको। लियद्दब्बरू आयाती, इसलिए नाज़िल किया है कि इससे लोग गौर करें। उसके आगे वलियतज़क्कर, जिक्र का लफ्ज़ आया, उलुल अलबाब, और अक्ल वाले जिक्र करें। ये इसलिए कुरान नाज़िल हुआ है, अक्ल वाले जिक्र करें। उलुल अलबाब माने अक्ल वाले। मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, सब जगह हर तर्जुमे में आपको यही इसका मिलेगा, उलुल अलबाब का तर्जुमा, अक्ल वाले। और जो अक्ल वाले हैं, इसका मतलब अक्ल इस्तेमाल करने वाले। अक्ल तो दी ही है इंसान को, तो जो अपनी अक्ल इस्तेमाल करे वो जिक्र कर सके। ये इसलिए भी आया कुरान के, वो जिक्र कर सके जो अक्ल का इस्तेमाल करे। और फिर 2 जगह ये अल्फाज आए, सूरह बकरा की आयत नंबर 269, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7, 269, 37। वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, अक्ल वालों के सिवा कोई जिक्र कर ही नहीं सकता।
بالکل آخری درجے میں دو ٹوک انداز میں فائنل بات. عقل کے والوں کے علاوہ یعنی یوں کہہ لیجیے عقل والے تو سب ہیں انسان, اور جو عقل والے نہیں ہیں ان سے اللہ نے کہا ہی نہیں ہے, ان پہ شریعت کا بھی حکم نہیں ہے, کوئی وہ نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں. تو عقل والوں کے سوا کسی کے بس کا ہی نہیں ذکر کرنا, صرف عقل والے ذکر کر سکتے ہیں جو عقل کا استعمال کریں. عقل والے تو سب ہیں, عقل کا صرف جو استعمال کرے ذکر صرف وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اب ذکر کیا ہے؟ یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ ذکر یہ نہیں ہے جسے ہم ذکر کہتے چلے آ رہے ہیں. ذکر بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے, نماز سے اوپر کی چیز. تو پھر ذکر کیا ہے؟ یہ بھی پھر قرآن شریف کی بہت سی آیات سے اب یہ ساتھ میں آگے کہ عقل کا استعمال کرنا ہے اس وقت آپ کو تھوڑا سا پچھلی راتوں کے مقابلے میں تھوڑا سا مشکل حصہ آئے گا غور کرنے کا. عقل کا استعمال ذکر کے لیے ضروری, ذکر کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ذکر کیا ہے. دیکھیے یہ نسیہ کا لفظ ہے عربی زبان کے اندر, اس کے معنی بھولنا, اس کے مقابلے میں آیا قرآن میں ایک جگہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بڑا اہم طریقہ ہے قرآن میں کسی ورڈ کے میننگ کو جاننے کا کہ یہ کس کے اپوزٹ لایا گیا ہے, کس ورڈ کے اپوزٹ. یہ جو اہل لغت ہیں یا پرانے ڈکشنری والے ہیں جو بیسک ڈکشنریز کہلاتی ہیں قرآن کی, وہ سب اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس کے مقابلے میں لایا گیا ہے, کس کے اپوزٹ لایا گیا ہے, اس کے الٹے اس کے معنی ہوں قرآن کے اندر. تو ایک نسی کے مقابلے میں لایا گیا, نسی اور معنی بھولنا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, شیطان اگر تمہیں بھلا دے, وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو پھر ظالم لوگوں کے ساتھ میں تم اس کے ذکر کے بعد, یعنی بلا دینے کا الٹا. اب یہاں ترجمہ کیا میں نے ذکر کا, لفظ ذکر نہیں رکھا ہے. تو جب شیطان بلا دے تو یاد اگر آ جائے تو اس کے بعد پھر تم ان ظالموں میں نہیں بیٹھو گے. اس سے پہلے کی بات بھی بتا دوں, ظالم کیسے کہا ہے قرآن نے. اس سے پہلے ذکر یہاں پر اس سے پہلے جو کچھ بتایا کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ کہیں اگر کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے, اس میں تجزیہ کر رہا ہے, تو پھر وہاں سے اٹھ جانا, تو ان کے ساتھ پھر نہ بیٹھنا. تو فرمایا کہ اگر شیطان بھلا دے اس بات کو تم سے, تو جیسے ہی یاد آ جائے پھر ان ظالموں کے درمیان سے اٹھ جانا. اگر بھول گئے تو مجبوری ہے. تو اب ایک ترجمہ اس کا ہوا ذکر لفظ کا, یاد آنا, یاد کرنا, یہ ایک ٹرانسلیشن ہوا ہے. جو اس کی اپوزٹ آیا, بھولنے کی اپوزٹ آیا, یہ پہلے معنی. ایک دوسری جگہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 668, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282, یہاں پر ضلع اس کے مقابلے میں آیا. ضلع مانے دلالت, گمراہی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ضال مانے بھٹکا ہوا. ان تضل احداہما, ان میں سے ایک اگر بھٹک جائے, اس کا بھی کنٹیکسٹ سمجھ لیجیے آیت کا, کہ اگر فائنینشیل میٹرز ہو تو اس میں قرآن نے کہا گواہ کر لینا, اور دو مردوں کو گواہ کرنا, اور اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ کرنا. اور دو عورتیں کہا اس وجہ سے کہ اگر ایک اس میں سے کہیں غلط رات پریشرائز ہو جائے, عورتوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے, اس لیے یہاں پر صرف فائنینشیل میٹر میں دو کی بات کہی تھی, یہاں سے نکال کر ہر جگہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر کر دیا گیا. ارے شہادت و گواہی میں تو سب سے اہم چیز کیا ہے جو ہم تک پہنچ رہی دین میں قرآن کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. کہیں نہیں پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ سے کہ حضرت عائشہ آپ کے گواہ کون دوسرے ہیں, وہ اکیلی کہہ رہی گواہی مانی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کتنی صحابیات سے آئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, دین آپ تک پہنچ رہا ہے لیڈیز سے. یہ نہیں کچھ کہا گیا کہ تمہاری یہاں تو دو کی گواہی مانی جائے گی. چاند دیکھنا زیادہ بڑی چیز ہے گواہی کے لیے, یا یہ زیادہ بڑی چیز ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں؟ کون سی زیادہ بڑی گواہی ہے؟ نہیں کہا گیا کسی سے کہ دو ہونی ضروری ہے عورتیں. فائنینشیل میٹر میں کہا دو ضروری ہے ایک مرد کی جگہ, اس لیے کہ یہ پیسے کے معاملے میں بڑا گھپلا ہوتا ہے. اور چیزیں تو لوگ مان لیتے ہیں, پیسے کے معاملے میں حق مارتے ہیں.
اور عورتوں کو زیادہ پریشرائز کرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ پریشرائز کر دیں. ان تضل احداہما، اگر ایک بھٹک جائے ان دونوں میں سے، فتذکر، تو دوسری بھٹک جائے گا. الٹا کیا ہوگا؟ یہاں پہ ذکر آ گیا تو دوسری ان میں کی دوسری جو ہے اس پہلی کو ذکر کرا دے. ایک بھٹک جائے دوسری راستے پر لے آئے. بھٹکنے کا الٹا کیا ہوگا؟ راستے سے غلط نکل گئی، صحیح راستے پہ لے آئے. تو یہ دوسرے معنی اس کے اپوزٹ آئے کہ اگر ایک بھٹک جائے ان دونوں میں سے، یہ دو کی بات کیوں رکھی گئی؟ کہیں پریشرائز ہونے کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی، تو وہ دوسری اس کو راہ پر لے آئے. تو یہ راہ پر لے آنا یہ ایک دوسرے معنی آئے لفظ ذکر کے. ابھی ہم صرف میننگ کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے اور کیا کیا سینس ہے قرآن شریف کی دوسری آیات سے پھر آگے آئے گا. راہ بھٹک جانا، راستے پر واپس لے آنا، دوسروں کو راستے پر لانا. پہلا کیا تھا؟ بھول گئے، یاد کر لینا. دوسرا بھول گیا، بھٹک گیا، بھٹکا تو راستہ بھول کر بھٹکا، چاہے وہ جان بوجھ کر بھولا. تو اب اس کو صحیح راستے پر لے آئے، دوسرے کو صحیح راستے پر لے آنا. ایک دوسرا ذکر یہ ہوا. پہلا ذکر کیا ہوا؟ کوئی صحیح بات بھول گئے تو یاد کر لی. دوسرا کیا ہوا؟ یاد دلائی دوسرے کو. بھٹک گیا تھا، یہ نہیں تھی صحیح راستہ، یہ تھا آؤ ادھر. تو ذکر کے بنیادی معنی یہ دو ہیں، یاد کرنا اور یاد دلانا. یہ بنیادی معنی ہے. ابھی یہ بھی اتنے سمپل نہیں ہیں، آگے اور چلیں گے. یہ بنیادی معنی ہے. یہ ڈکشنریز میں، پرانی ڈکشنری میں ملیں گے کہ یہ دو اوریجنل معنی ہیں، یاد کرنا اور یاد دلانا. لیکن آگے آیات آ رہی ہے، میں پہلے آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. یاد کرنا اتنی سمپل بات نہیں. یاد، یہ جو اللہ کی فطرت چاروں طرف اللہ کی نیچر اللہ کی پھیلی ہوئی ہے، جو اللہ نے بنائی، اس کے لیے اللہ نے بتایا کہ اس کے رولز بدلیں گے نہیں، اس کے قانون نہیں بدلیں گے. آپ نکال لیتے ہیں، پہلے سے نکال لیتے ہیں کہ صبح کو سحری کا وقت کب ختم ہوگا. پہلے سے کیسے لکھا آپ نے؟ کوئی رہتا ہی نہیں آپ کے پاس. یہاں نیچر میں اللہ نے رولز رکھ دیے، ان رولز کو اسٹڈی کر لیا کہ رولز نہیں بدلیں گے. یہ خود اللہ نے کہہ دیا بدلیں گے نہیں، ہم نے جو رکھ دیے ہیں. تو ان پر غور کرنے سے اللہ کی یاد کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی ذات کو ظاہر نہیں کیا، اپنے سیلف کو. سیلف اس کو پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا. اللہ ظاہر ہوا اپنی صفات سے. اللہ کی ذات اپنی صفات سے ظاہر ہوئی. اللہ کی ذات اپنے نیچر میں جو قانون ہے ان سے ظاہر ہوئی. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یہ اس کو، اس قانون کو ناقابل تبدیل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جس کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر. ورنہ سب کا بی پی ہائی ہو کے سب پاگل ہو جائیں. جتنے کھیتی کرنے والے، ہم نے گیہوں بویا تھا، کیکٹس تو نہیں نکل آئے گا کہیں؟ نہیں، رول ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں بدلے گا. رول نہیں بدلے گا نیچر کا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تمہیں تبدیلی نہیں پاؤ گے تم. اللہ کی سنت، جو اللہ نے قوانین رکھ دیے، اللہ نے رول رکھ دیے ہیں، وہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں کائنات میں معلوم ہے کیا کیا کرتے، ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں رولز ہیں، وہ رولز کا نہیں بدلیں گے. تو نہیں بدلیں گے، یہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے. ورنہ پاگل ہو جاتے سارے انسان. اب ہم رول معلوم کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر آگے بہت کچھ کرتے چلے جاتے، پھر نہیں گھبراتے کہ نہیں اللہ کا قانون ہے، ہم نے اسٹڈی کر لیا، نہیں بدلے گا. اپنی صفات سے ظاہر ہوا. اپنے جو نیچر میں اس نے نیم رکھ دیے، قوانین فطرت رکھ دیے، ان کے ذریعے ہم، یہ کسی نے رکھے ہیں، یہ خود سے نہیں ہے، ان کے ذریعے اس کی پہچان ہو کے ان سے یاد کیا جائے. اللہ سے ذات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ دیکھیے قرآن میں اپنے قرآن میں آ رہا ہوں. یہ بات میں نے کہی، اسے سمجھ، میں نے لاجک سمجھائی. یہ بات کہاں کی آیت کے اندر اب ذکر لفظ آ رہا ہے؟ آج یاد کرنا ہے، لیکن یاد یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. اسے یاد کرنا ہے، اس نے جو کچھ بنایا، اس کی مخلوق، اسے اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کیا کوالٹیز رکھی ہیں، انہیں دریافت کرنے کے بعد یاد آئے گی. ایسے یاد کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. لمبی آیت ہے, ایک ہی پیج پر آیت اور سارے ٹرانسلیشن لکھے نہیں جا سکتے تھے, اس لیے میں نے آیت پوری نہیں لکھی ہے. میں ایک ایک لفظ کے ساتھ میں ٹرانسلیشن پھر سے لے کے چل رہا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی کریشن میں, the creation of the universe, اس کائنات کی تخلیق کے اندر, ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں, جو ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا ہے, اور دونوں میں جو ڈفرینسز ہیں, جو اختلاف ہے اس میں, واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اولی الالباب لفظ آ گیا, عقل والوں کے لیے اس کے اندر اللہ کی آیات ہیں, اللہ کے نشانی عقل والوں کے لیے ہیں. لیکن عقل والے تو سب ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے اس کے اندر اللہ کی آیات ہے. آسمانوں اور زمین کی کریشن میں اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں, جو اختلاف ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں, اللہ کی آیات ہے. لآیات لازمن ہے اللہ کی آیات عقل والوں کے لیے, عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے. آگے فرمایا الذین, یہ وہ ہیں جو یذکرون اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب یاد کرنا اور یاد دلانا, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کھڑے ہوئے ہیں تو بھی, بیٹھے ہیں تو بھی, کروٹوں پہ لیٹے ہوئے ہیں تو بھی, ضروری نہیں مسلے کی بات ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اپنی کروٹوں پر, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور غور و فکر کر رہے ہیں کریشن کے اوپر, یہ کریشن, اس کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. آسمانوں اور زمین کی کریشن پر, اس کی یہ سرشٹی کیسے ہوئی ہے اس پر غور کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, کھڑے کر رہے ہیں. وہ جو ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کیسے غور و فکر یہ کر کے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, اس کے اندر یہ تبدیلیاں دن اور رات کی کیسے ہے, یہ تخلیق اس کی کیسے ہوئی, کریشن کیسے ہوئی, تفکر کرتے, غور و فکر کرتے, دھیان کر رہے, اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت, پھر ایمان آتا ہے, صحیح, پھر یاد آتی ہے, صحیح ذکر ہوتا ہے. ذکر ایسے ان پر غور کر کے ذکر ہوتا ہے, جو ذکر کا قرآن میں ربا, پھر وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کیا قدرت کی کاریگری اللہ, آپ نے تو کچھ بھی بیکار نہیں کیا ہے, ہر چیز کا کوئی مقصد ہی تھا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایک پرانا واقعہ ہے, میں بعض موقع پہ سنایا ہے, یہاں سن لیجیے. مجھے بات 60s کی ہے, عمر میری کم تھی, لیکن مجھے وہ میں نے پڑھا تھا اخبار میں, اور مجھے آج تک یاد ہے. کنٹری کا نام رہ گیا, ان میں سے تھا کوریا یا کمبوڈیا میں سے کوئی ایک. وہاں پر ایک انفیکشس چھوت کی بیماری پھیلی, لگ جانے والی, اور آنن فانن بڑی تعداد میں لوگ مر گئے, سینکڑوں مر گئے. سینکڑوں ایسے ہوتے تھے اس زمانے میں, آبادی کے اعتبار سے, جیسے 60-70 ہزار مر گئے ہوں, سینکڑوں لوگ مر گئے. اب پہل کا مچ گیا, دوائیں نہیں تھی, کیا بیماری ہے, کوئی بیماری پہلے نہیں سنی تھی. بعد کو جو انویسٹیگیشن ہوئے, جو کچھ کنٹرول میں آئی, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں پہلے لکڑ بگے کچھ جنگل میں بڑھ گئے تھے, قریب کے جنگل میں, ہے نا, لکڑ بگا. یہ لکڑ بگا جو ہے جب کچھ بڑھ گئے تو وہ بستی میں بھی حملے کرنے لگے, قریب کے گاؤں پر. انہوں نے کچھ 1-2 جانور اٹھا کر لے گئے, ایک آدھ بچے کو زخمی کر دیا. کچھ جانور اٹھا کے لے گئے, چند ایک انسانوں میں سے چند ایک بچے جو ہے وہ زخمی ہوئے. ہنگامہ مچا بہت. تو یہ اینیمل رائٹس کی باتیں اور پریزرویشن کی اور فارسٹ اور یہ سب پہلے نہیں تھا. گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ مارو, شکاریوں کے لیے انعام رکھا کہ یہ لکڑ بگے مارو جا کے. تو وہ بہت سے لوگ بستی کے بندوقیں لے کے نکل گئے جن کے پاس تھی جنگل کے اندر, انہوں نے انسینٹیو انعام رکھ دیا, بہت سے لکڑ بگے مار دیے گئے. وہ مر جانے کے بعد پھر یہ بیماری پھیلی پہلے جانوروں. انویسٹیگیشن سے معلوم یہ ہوا کہ جنگل میں نیچر نے اپنا ایک صفائی کا ارینجمنٹ رکھا ہے. روزانہ کتنے جانور مرتے ہیں, ان کے ڈھانچے اور ان کے کیرکاس ان کے جو ہے وہاں پر سارے, تو وہ پڑتا ہے
वहां कुछ सड़ता नहीं जंगल में, वहां सफाया हो जाता है। कुदरत ने सफाई का इंतजाम रखा है, और उस सफाई के इंतजाम में सबसे बड़ा रोल मरने वाले जानवरों को क्लीन करने में सबसे तेजी से लकड़बग्गा खाता है। ना भेड़िए, ना चेर, ना चीते, ये दूसरे नहीं, सबसे तेजी से खाने वाला जो है, सब मैक्सिमम इनके हर्ट होते, इनके पूरे इनके जो है वो होल होते, और वो होल आके मिनटों में सफाया कर देते हैं जहां जहां होता है। तो सबसे ज्यादा तेजी से जंगल में सफाई का अरेंजमेंट मरने वाले जानवरों का ही लकड़बग्गा करता था। अब लकड़बग्गे एक पर्टिकुलर एवरेज से कम हो गए, जितना उनका संतुलन और बैलेंस होना चाहिए उससे कुछ कम हो गए, लोगों ने मार दिए। तो फिर जानवर सड़ने शुरू हुए। जितने और जानवर थे वो उसको साफ करने के लिए काफी नहीं थे, जो और भी सफाई करते थे। तो फिर वहां पर बीमारी फैली, कुछ डिस्टीरिया फैली हो गई, वो जानवरों के अंदर उनके सड़ने की कुछ बीमारी थी, और वो करीब के गांव में आ गई। लोग जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए, इंसान जाते हैं, वो करीब के गांव में आ गए, और फिर वो गांव वो आनंद फानंद को ऐसी फैली कि उससे सैकड़ों लोग मर गए। जब लकड़बग्गे थोड़े से बढ़ गए थे जंगल में, तो कुछ जानवरों को उठाकर ले गए थे, कुछ इंसान जख्मी हुए थे। जब लकड़बग्गे एक खास एवरेज या संतुलन से कम हो गए, तो बहुत से इंसान बस्ती में मर गए। जंगल में कम हुए थे वो, बस्ती में इंसान मर गए। ये नेचर में अल्लाह ने रखा है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, है हमारे रब, आपने कुछ भी तो बेकार नहीं बनाया। ये तो फिर जितना आप गौर करके घुसते चले जाएंगे चीजों को, ये एक वाक़या है, लाखों आदमी चले जाएंगे आपके सामने, जितना घुसेंगे हमारे रब कुछ बेकार नहीं बनाया आपने। हमें नहीं मालूम था वो वहां पे क्या काम करता है। वो वहां पे जंगल में लकड़बग्गा, यहाँ बस्ती में आपको जिंदा रखे हुए, ताकि आप यहाँ बस्ती में जिंदा रह सके। इसलिए वो वहां ये जंगल, इसलिए वो वहां पर जंगल में है, एक खास संतुलन में है, अल्लाह ने सबको रखा है, इकोलॉजिकल बैलेंस कायम कर दिया। ये बैलेंस जब टूटेगा तो तबाही आएगी इंसानों को, जब वो संतुलन टूटेगा। कुछ भी बेकार नहीं बनाया। अब बेकार इस पर दिन और रात के इख्तिलाफ से कुरान कह रहा है, गौर करो ना, तुम पहुंचोगे इस नतीजे में के कुरान ने कहा कि अगर ये एक जगह तवज्जो दिलाई, कभी सोचा तुमने, अगर ये दिन आते ही नहीं, कभी रात ही रहती हमेशा, कोई है और दूसरा जो ना सकता, अगर अल्लाह ये इंतजाम नहीं करता, फिर दिन और रात कैसे आते? दिन और रात ऐसे आते कि जमीन अपने एक्सिस और अपने धुरे पे घूमती है, वो उसकी एक ही स्पीड से घूमती है, हमेशा से एक स्पीड से घूमती चली आ रही है, आइंदा भी इसी स्पीड से घूमेगी। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 24 आवर्स में। हमारे दिन रात बनते हैं, जितना हिस्सा सूरज के सामने है रोशनी में, इधर दिन होता है, तो पीछे वाले हिस्से पे रात होती है, घूमती हुआ जब वो रात वाला हिस्सा इधर आता है, दिन और रात एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, वक्तिलाफ लैल वन नहार। और फिर इनके अंदर एक फर्क भी है, इख्तिलाफ भी है रात और दिन के अंदर। ये अगर कभी दिन नहीं आता तो सारा दुनिया का कारोबार ठप हो जाता। खाली आप लाइटिंग से काम नहीं चला पाते, ये तो एक अलग बात है कितनी लाइट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर जब प्रेशर पड़ता है, ऐसा गर्मी के दिन ज्यादा आते हैं, लोग कुछ अपने गैजेट में ज्यादा लगा लेते हैं, गर्मी में फौरन ही ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर उसके बाद लाइट चली जाती है। ये तो अच्छी बात है। और अगर रात ही रात रहे तो अरे कितनी पावर बना लीजिए, मिलेगी नहीं आपको, फिर वो पावर आपके सारे काम नहीं करेगी। आपकी खेती सूरज से पकती है, बल्ब से नहीं पकती, सूरज चाहिए आपको, भूखे बढ़ जाएंगे सारे। फूलों में खुशबू उसी से आती है, उससे भी दवाएं बनती हैं, कितनी हर नई काम में आती है। ये रोशनी चाहिए, उससे विटामिन डी मिलता है। ये अगर सूरज खत्म हो जाए तो सारे इंसानों को इतनी भयानक बीमारियां हो जाएंगी कि तसव्वुर नहीं कर सकते। हर एक को अलग अलग विटामिन डी की डिफिशियंसी से हर एक के अंदर डिफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हर एक इंतहाई भयानक बीमारी का शिकार हो जाएगा अगर सूरज की रोशनी ना पहुंचे। ये तो मैंने 2-4 बातें बताई आपको कि अल्लाह क्या आपने इंतजाम कर दिया कि नहीं, उसके बाद हमें रोशनी मिलेगी। हमने किया, अल्लाह ने किया है। ऐसे किया है कि हमें मालूम है कि कब होगा, एग्जैक्ट ये भी पता है कब होगा, कब से हमारा कारोबारी जिंदगी शुरू होगा। अब रैंडम नहीं है, पता नहीं कल किस वक्त निकल जाए सूरज, 4-5 घंटे लेट निकला तो क्या होगा। नहीं, सुबह कब होगी हमें मालूम है, शाम कब होगी हमें मालूम, पहले से मालूम। ये बड़ा अजीब इंतजाम है अल्लाह का। फिर इसके अंदर, इस रात और दिन के अंदर यह इंतजाम ये किया कि आप जब सोते होते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन नहीं लेके मर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर।
یہ جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ سارے انسان نکال رہے ہیں، یہ اگر رہتی تو پھر مر جاتے، ہوا زہریلی ہو جاتی. یہ جتنے پیڑ پودے وہ سانس سے وہ اسے اندر لے لیتے ہیں، آکسیجن واپس باہر نکال دیتے ہیں جو آپ کو مل جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، رات میں پروسیس پیڑ پودے اتنے زیادہ ہیں انسانوں کے مقابلے میں، کہتے ہیں یہ تو بستی بھر گئی. جن لوگوں جو کہیں حج پر گئے ہیں یا کہیں اگر باہر جانے کا، یا یہاں پہ جن لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ بائی پلین کسی جگہ جائے، وہ جب ذرا سا اوپر اٹھتے ہیں تب دیکھتے ہیں انسان کسی جگہ پر ہے زمین پر، دور تک پہاڑ لگا رہے ہیں، دور تک جنگل لگا رہے ہیں. جب ذرا سا اوپر اٹھتا ہے تو وہاں سے یہ ذرا ذرا سی دور اتنا سا ٹکڑا یہ ہے بستی، اور وہ وہاں پر اتنی بستی، باقی جنگل پہاڑ کچھ اور نہیں ہے. جسے انسان کہہ رہا ہے زمین بھر گئی، اتنے سے انسان ہے زمین پر. تو یہ جو پیڑ پودے سارے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ لگاتار آکسیجن دے رہے ہیں، ہماری نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے ہیں. لیکن اگر لگاتار ایسے ہوتا رہے تو پھر آکسیجن اتنی بڑھ جائے گی، پھیپھڑے جل جائیں گے سب سے. اتنی نہیں چاہیے، جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہونی چاہیے. یہ پیڑ پودے ہیں زیادہ، یہ اتنے زیادہ ہونے بھی ضروری ہے. یہ ان میں سے کچھ کاٹ دیجیے سیلاب آ جائیں گے، اور یہ اتنے ہی رہے تو اتنی آکسیجن دے دیں گے کہ سب کے پھیپھڑے جل جائیں گے. تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ رات کے وقت میں یہ ہے واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، کہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ رات میں ان کا پروسیس ریورس ہو جاتا ہے. رات میں یہ بھی رات کے وقت میں یہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنا شروع کر دیتے، ایکسٹرا آکسیجن جتنی انہوں نے دے دی تھی ایٹماسفیئر کی وہ واپس لے لیتے. یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کچھ بھی تو آپ نے یہ دن اور رات کے اختلاف میں تو لاکھوں چیزیں ہیں. آپ سوچتے چلے جائیے، ہفتوں لگ جائیں گے آپ کو کہ کیا کیا دن اور رات کے آنے میں رحمتیں. پھر کہا اگر یہ دن ہی دن رہتا، ایک جگہ کہا قرآن شریف میں کوئی ہے جو رات لا سکتا تھا؟ یعنی زمین اسٹیشنری ہوگی، نہیں گھوم رہی ہے، سورج کی روشنی ایک طرف پڑ رہی ہے، ادھر دن ہی دن ہے. یہ اللہ نے نظام رکھا کہ دن کے بعد تمہاری رات آئے گی. تو جانتے کیا ہوتا؟ سب پاگل ہو جاتے ہیں. رات میں آرام کرنا ہے، دن میں کچھ کام کرنا ہے، لیکن اگر دن ہی دن رہے، رات آئے نہیں اور دن میں ہی سونا پڑے، سب مینٹل پیشنٹ ہو جائیں گے. ان کو آرام کے لیے کچھ لینے کی بھی ضرورت ہے ساتھ میں. اگر ہمیشہ اجالے کے اندر ہمیشہ سورج کی روشنی میں ان کا سونا ہو تو پاگل ہو جائیں گے، سب مینٹل پیشنٹ ہو جائیں گے. یہ اللہ نے واختلاف اللیل والنہار لآیات عقل والوں کے لیے اللہ کی آیات ہے. یہ جو ذکر الذین یذکرون اللہ، آپ جو ذکر کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں ان نشانیوں کے ذریعے، اس نیچر کے ذریعے، وہ پھر پہنچتے اس مقامات پہ کیا اللہ کی تعریف کری، کیا چیز اتنی باتوں میں کیا بنا دیا. کریشن پر غور کرتے ہیں. پانی آپ کو ملا، پانی کے بغیر لائف نہیں ہے، تو سب جانتے نہیں ہے. پانی کو آپ کے لیے ارینجمنٹ کیا کیا، کہاں کہاں اسٹور کیا پینے کے پانی کا. یہ سمندر کا پانی تو کوئی پی نہیں سکتا. زمین پر 2/3 سے زیادہ سمندر. جب سمندر اتنا زیادہ ہے تو پھر یہ پینے کے پانی کا مسئلہ کیوں؟ وہاں سے نکال کر اس کو کھارے پانی کو صاف کر لیتے، نہیں کر پا رہے لوگ دنیا کے. وہ پروسیس اتنا مہنگا ہے کہ وہ نہیں کیا جا سکتا، انسانوں کو نہیں دیا جا سکتا وہ سمندر کے پانی کو. اللہ نے کیا ہے، فلٹر لگے ہوئے روزانہ یہاں سے پانی جو ہے وہ بھاپ بن کر اڑ رہا ہے، سمندر کا اوپر جا رہا ہے. یہ دن اور رات کا اختلاف نہیں ہوتا تو نہیں جاتا اگر ہمیشہ رات رہتی. اب یہ جا رہا ہے اوپر، اب اوپر فلٹر ہوتا ہے آپ کے لیے، وہاں پر فلٹر ہونے کے بعد پھر واپس بھیجا جاتا ہے آپ کو کلین. وہ پینے کے لائق نہیں تھا. یہ پروسیسر لگا دیے اوپر اس نے سارے، جو یہاں کے سارے ترقی یافتہ لوگ یہ پروسیسر یہاں پر نہیں لگا کر اس کو صاف پینے کے لائق بنا سکتے. زمین میں خالی 2% ہے پینے کا پانی، پینے کے لائق، اور پانی تو زمین کے اندر 2/3 سے زیادہ ہے خشکی سے، لیکن صرف 2% ہے ڈرنکنگ واٹر. تو یہ اوپر فلٹر لگا دیے، اب وہاں سے کلین پینے کا پانی آ رہا ہے. وہ سارا جتنا جاتا ہے وہ اگر یہاں آ جائے تو پھر کوئی زندہ نہیں بچے گا، سب بہ جائیں گے. اوپر ریسٹور کیا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سال بھر کے لیے اسٹاک پھر وہاں رکھا جاتا ہے پینے کے پانی کا صاف بالکل. اب سال بھر وہاں سے آتا ہے ندی، وہاں سے آگے سال پورے سال جو ہے آتا رہتا ہے. اس ندی کے پانی سے آپ کر سکتے ہیں صفائی ستھرائی کا کام، سمندر کے پانی سے نہیں کر سکتے. یہ وہاں سے پھر اس کے اندر کوٹے کے ساتھ میں آتا ہے کہاں اللہ کو کتنا دینا ہے. کسی جگہ سزا دینی ہے تو زیادہ بھیج دیا، تھوڑا سال بھر اتر رہا ہے وہاں سے. اسٹور ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اسٹوریج رکھے جو سال بھر آتا ہے. وہی پھر پانی خالی یہ دریاؤں میں نہیں آتا، وہی پھر پانی جو ہے پھر جذبی ہوتا ہے زمین کے اندر، ایبزارب ہوتا ہے.
उसे आप फिर नीचे से यहाँ से निकालते हैं ड्रिंकिंग वाटर, जो ऊपर से आता है कुछ बारिश के जरिए आ जाता है, वो फिर ड्रिंकिंग वाटर वो आपको मिला, ये 2% पानी जिसके ऊपर जी रहे हैं, ये पानी टेस्टलेस है। ये अकेला लिक्विड है दुनिया में जिसका कोई टेस्ट नहीं है, बाकी कोई लिक्विड दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिसका कुछ ना कोई टेस्ट नहीं है। दूध का टेस्ट होता है, फला कोई भी लिक्विड ले ले उसका टेस्ट होता है। बड़ी रहमत है अल्लाह की, अगर ये टेस्टलेस नहीं होता, जिस चीज में मिला है बस उसी का टेस्ट, तो आपकी चाय नहीं बनती, मुंह के जायके खत्म हो जाते, आपका खाने नहीं बनता, मालूम नहीं क्या क्या दे देता आपके खानों को। वो आप जो चीज है उसको वही टेस्ट बाकी रहता है, तो गलाने के लिए पानी पड़ जाता है। ये बेपनाह रहमत अल्लाह की, दुनिया में अकेला लिक्विड जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है वो टेस्टलेस, दूसरी चीज का टेस्ट बाकी रहता है, इसका अपना टेस्ट कोई नहीं देता, ये अकेला है। ये सबसे बड़ा सॉल्युबल है, इससे ज्यादा दूसरी चीजों को भुलाने वाली दूसरी कोई चीज ही नहीं जिसमें चीजें भूल जाती हैं। अब ये अपने आप में बेपनाह बड़ी रहमत है। फिर ये अकेला लिक्विड है, क्या जी बात है, सिर्फ इस अकेले की बात हो रही है। ये अकेला लिक्विड ऐसा है, जब ये ठंडा होता है, बर्फ बनता है, तो ये ऊपर तैरता है, बाकी जितनी चीजें जब ठंडी होकर अगर सॉलिड बन जाए तो वो डूब जाती है। अगर लोहे का टुकड़ा पिघले में लोहे में डाल दिया जाए तो नीचे डूब जाए, बर्फ पानी के ऊपर तैरेगी जब बर्फ बन जाएगी। तो इसका जब सॉलिड बनता है ठंडा होकर तो ये ऊपर आ जाता है। ये अकेला लिक्विड है, और कोई है ही नहीं ऐसा लिक्विड दूसरा बहने वाली चीज, सिर्फ अकेला ये है। अब ठंडक पड़ी जाड़े, जब बहुत तेज दुनिया में कुछ हिस्से जहां बहुत जबरदस्त ठंड पड़ती है, अब वहां कश्मीर में पूरी डल लेक जम गई, ऊपर बिल्कुल ऊपर का पानी पहले ठंड से पहले ऊपर का जमेगा ना, तो जब जम गया बर्फ तो बर्फ की सतह नीचे नहीं गई अंदर, इसलिए हल्का होता है, ऊपर ही जम गई। जब ऊपर जम गई तो अब जब बर्फ से ज्यादा ठंडक ऊपर जा रही है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो 0 डिग्री पर है बर्फ, तो वो क्रॉस नहीं होने देगा ठंडक को, अंदर पानी रहेगा, अंदर की लाइफ बाकी रहेगी, मछलियों की दूसरे जानदारों की, साल भर जमीन पर लाइफ बाकी रहेगी। अगर ये बर्फ अंदर चली जाती तो सब कुछ लाइफ खत्म हो जाती, वो लाइफ खत्म हो जाती तो जमीन पर आप जिंदा नहीं रह सकते। अजीब इंतजाम किए जो साइकिल बनाया। तो आप ये अल्लाह ने इसकी तकलीफ पर गौर कीजिए, इसकी क्रिएशन पर गौर कीजिए, उस क्रिएशन क्या है। ये तो बड़ी छोटी छोटी सी चंद चीजों की तरफ इशारा किया ना। आपकी तो जिंदगी पूरी खत्म हो जाए, हर लम्हा सोचते रहेंगे, तब भी खत्म नहीं होगी, तो कहेंगे क्या कुदरत अल्लाह की है। आपने किया है, किसी और ने किया, आपके लिए उसने किया है, तो इसके जरिए उसकी याद आएगी। ये जिक्र है, कुरान ने कहा लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं इन चीजों के थ्रू। तो जितना ये यूनिवर्स की नॉलेज बढ़ती चली जाती है, जितना अकल का इस्तेमाल बढ़ता चला जाता है, उतना अल्लाह की याद बढ़ती है। बशर्ते कि ये करने वाले हो, गौर करने के बाद ये सोचने वाले कि ये कोई कर रहा है हमारे लिए, किसी मकसद से कर रहा है, तो उतनी अल्लाह की याद बढ़ती है। और जिन्हें ये सब नहीं मालूम, जो ये सब गौर नहीं करते, वो खाली खड़े उठेंगे, बात क्या अल्लाह की कुदरत है, देखो सूरज निकला, बात खत्म होगी। वो गहराई तक जब तक नहीं जाएंगे, जितना चलते चले जाएंगे, किसी शख्स की अगर आपको क्वालिटीज मालूम है, भाई बहुत बड़े आदमी बड़े काबिल है, अच्छा काबिल है, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद काबिलियत की चीजें निकलनी शुरू हुई, 1, 2, 3 दूसरे सब्जेक्ट में चीजें तीसरे आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे ही ये है कि एक तो ये बात अल्लाह ने समंदर बनाया, क्या बात है, कैसा नजारा है, हम क्या कुदरत है अल्लाह की, खत्म हो गई बात। फिर ये कि आप उसके ऊपर खाली अकेले पानी पर गौर करना शुरू करें, कुदरत तो कब निकल के वाह ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अल्लाह की याद कहां से आती है। ये है जिक्र, इसे कुरान ने जिक्र कहा लज़ीना यज़कुरून। नेचर पर गौर करने के बाद उसकी बारीकियों में जाना, उसको समझना, इसके जरिए अल्लाह का जिक्र। आगे चलना, वमा ज़रा लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अलवान, अलग अलग रंग फैला दिए, अलग अलग टेस्ट फैला दिए चारों तरफ जमीन। ये एस्थेटिक सेंस भी रखा था, जिसे हम जमालियाती हिस्स कहते हैं। ये एक जैसी, एक कलर, एक टेस्ट, बनी इस्राइल को मनो फलवा दे दिया डेजर्ट में, अब वहां से बड़ा टेस्टी मीट आ रहा है, और वो भी बहुत टेस्टी और बड़ा एनर्जेटिक भी है। डेजर्ट में रहने को आज भी होता है उन इलाकों के अंदर, वो अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, नेचर ने कर दिया उन जगहों पर जहां पे लेके गए थे। अब बगैर किसी उसके ग़िज़ा मिल रही है। थोड़े दिनों के बाद चीखें मार गए कि वो ककड़ी चाहिए, मसूर की दाल चाहिए, इससे काम नहीं चल रहा, ये मनो सलवाते बड़ी एनर्जेटिक डाइट है, बड़ी टेस्टी भी है। तो उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए, लहसुन चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि ज्यादा ये कीमती चीजें हैं,
اس کی بات کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کھاؤ، ادھر جاؤ بستی میں، یہاں نہیں ملیں گے، ڈیزرٹ میں نہیں ملیں گے، سب روم سے ہوگا. وہ چاہے تو وہاں پر ان کے کہنے پہ اگا دیتا ہے کہ نہیں، جب بستی میں جاؤ کھیتی کر لینا. وہ گئے نہیں بستی میں، ان کا بڑے تگڑے لوگ ہیں وہاں پر. تو اللہ نے کہا تو پھر تم یہ تو ایک ہی قانون سے ملے گا، تو قانون رکھ دیا یہاں پر. آپ کو کوئی چیز بڑی پسند ہو، اور وہ لسی بڑی اچھی ہے، وہ گوشت روٹی بڑی اچھی ہے، چکن بڑا اچھا ہے، 5 دن صبح شام وہی کھلا دیا جائے، پھر زندگی بھر نہیں کھائیں گے. جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ 5 دن کھلا دیا، صبح بھی شام بھی، اور کچھ اور نہیں دیا جائے، زندگی بھر اس کو دیکھ کر کہیں گے اسے ہٹا دو یہاں. انسان نہیں برداشت کر سکتا یکسانیت، اسے ویریشن چاہیے، تنوع چاہیے، تبدیلی چاہیے. یہ ٹیسٹ، یہ ذائقے جو دیے ہیں، یہ چیزوں کو بدل کر دیے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے رکھا، اس پہ غور نہیں کرتے تم، یہ ایک جیسی ہوتی، پاگل ہو جاتے اسی سے. الگ الگ ٹیسٹ رکھ دیے، الگ الگ کلر رکھ دیے تمہاری نگاہوں کو اچھا رکھنے کے لیے. اس دن فی ذالک لآیۃ لقوم. اب یہ میرے بڑی مختصر تشریح کی، اس لیے کہ وقت نہیں ہے. میں اسی لیے بھی آپ کے سامنے تشریح کروں تو 1.5 گھنٹے میں آپ کو اور بہت سی چیزیں، اور آپ خود کر سکتے ہیں غور کر. اس میں اللہ کی طرف سے نشانی ہے اور آیت ہے کن کے لیے؟ لقوم یذکرون، وہ جو ذکر کرتے ہیں. تب ذکر کے معنی معلوم ہے، نیچر پہ غور کرنے کے بعد اللہ کی یاد آنا کہ یہ وہ ہے جو ہمارے لیے کر رہا ہے، اس کی صفات کے ذریعے وہ کر رہا ہے ہمارے لیے. اس سے تعلق پیدا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی. ابھی ذات کی بات، ذات کا تعارف اس سے ہو رہا ہے، اس کی صفات سے. وہ صفات آپ کو قدرت اور نیچر سے ملے گی، اس کی صنائی سے ملے گی، اس کی کاریگری سے ملے گی. اس کاریگری کو جانیں گے پہلے، پھر غور کریں گے، تو جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس کی محبت بشرطے کہ کریں. یہ تو وہ حصہ تھا. اب دیکھیے ذکر کس کس چیز کو یا یاد کس کس چیز کو کہا ہے یہی یاد کرنا اور یاد دلانا. جاؤ مخالفوں کے پاس، وہی تھے جیسے وہی مثال ہے حضرت موسیٰ والی، فرعون والی، اور دلیلوں کے ذریعے اللہ کو اس کی یاد دلاؤ. وہی تھا، یہ کہا تھا کہ جاؤ ان کے پاس، اب ذکر شاید فرعون بھی ذکر کرنے لگے تو اسے یاد دلاؤ، آرگومنٹ ہوں گے، دلیلیں ہوں گی. اس نے کہا کہ وہ یہ تم کہہ رہے ہو رب، اور وہ جو تھے ہمارے جتنے لوگ گزر گئے ان کا کیا ہوگا؟ ہمیں اگر جہنم میں بھگتنا پڑے گی، وہ پچھلے لوگ ان کا. اب حضرت موسیٰ ساتھ میں سے بات کو بتا رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں. ان کے پاس جاؤ، دلیلوں سے یاد کراؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے نمرود کے پاس، وقت کے شاہ کے پاس. اب وہ بھی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہوں سب کچھ میں کر رہا ہوں، موت و زندگی کا لوگوں کی مالک ہوں. تو اس نے جا کے کہا کہ موت و زندگی تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس نے یہ کیا کہ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو تو چھپتا ہی تھا، معمولی جرم کرنے والا تھا، اس سے گردن اڑا دی ہوئے دربار میں. یہ روایتوں میں، یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن باقی حصہ اس کی سپورٹ میں یہ بات آئی. اور دوسرا شاید ایسے ہی ہوا ہوگا، اس لیے کہ لاجیکل لگتا ہے. اور دوسرا جو ایک اور قیدی تھا، وہ اس کی پھانسی کی سزا تھی، اس کو پھانسی ہونی تھی، اسے آزاد کر دیا. کہا آنا ہوئی امید، یہ موت و زندگی تو میرے ہاتھ میں، دیکھ لوں. حضرت انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب ہے جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. کہ میں چھوڑتا ہوں اور میں مارتا ہوں، یہ دیکھ لو. یہ ڈیمانسٹریشن دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث پر ہی نہیں کی ان چیزوں کو. یہ جانتے ہیں کیا تھا؟ یہ دھمکی تھی کہ جانتے ہو تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں. یہ دھمکی کا انداز ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت میرے ہاتھ میں. کیا کہہ رہے ہو؟ یا وہیں پر ایک کی گردن اڑا دی گئی. انہوں نے بے خوف ہو کے اگلی دلیل دی. روزانہ یہ نظام چل رہا ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا، ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے. سورج ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے غروب ہوتا ہے، تم تو بھی نہیں سب سے ہو رہا ہے. تمہارے باپ دادا سے سب سے یہی چل رہا ہے. یہ میرا رب کرتا ہے، تم اس کو ریورس کر کے دکھاؤ، سورج کو ادھر سے نکال کر دکھاؤ. اب اس کے پاس نہیں جواب. تو بہت الذی کفر، خاموش. تو کیا دلیلوں سے بتاؤ، جا کے اللہ کی یاد دلاؤ. وہ نہیں مانے گا، وہ الگ بات ہے، پھر اپنے انجام کو پہنچے گا. لیکن تمہیں دلیلوں سے جا کر یاد دلانا مخالفین کو. یہ میں نے وہیں سے مثال لی جو ابھی آپ کے سامنے آ چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی کو کر دیے، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، ہم خوب ذکر کریں گے، یعنی ہم یاد دلائیں گے جا کر اچھے طریقے سے اللہ کی ساری دلیلوں کے ذریعے. اللہ نے کہا اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي، میری آیات کے ساتھ جاؤ. مجھے کو بلا تنیا بھی ذکری، غفلت نہیں ہو میرے ذکر کے اندر.
کہ یہ اب تمہیں پاور مل گئی، اب جانے کے بعد جو ہے وہ دلیلوں سے ثابت کر دینا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ثابت ہو جانا چاہیے، جانے کے بعد جا کر بات کرنا، یاد دلانا یہ کہ جو چیزیں محسوس کائنات جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہوتی ہیں دلیلیں، جا کر دلیلیں دینا۔ اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ میں؟ قرآن شریف کے اندر اگر وہ اتنا کہتا کہ ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ان کے اوپر ایمان لاؤ، کلمے کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، کچھ احکامات، بہت کوئی احکام نہیں ہے قرآن شریف، کچھ احکامات آ جاتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، اچھے عمل، دنیا میں کسی سے جا کے پوچھیے کافی ہے نا ہمارے لیے، چاہے جس عالم سے پوچھیے گا، ارے سب اتنا نہیں کرتے اس کے بعد ان کی نجات ہوگی، وہ اگر اس میں پکے ہوگی تو بہت آگے نکلتے ہوں گے کہ ایمان کی سب باتیں پوری، اتنی باتیں 50 آیتوں میں آ جاتی، جب آپ کے لیے کافی ہے تو اتنی باتیں 50 آیتوں میں آ جاتی۔ ہم جن صورتوں کی بات کرتے ہیں اس کے اندر اوسط درجے کی ایک صورت میں آ جاتی ہے، 114 صورتیں کیوں ہیں قرآن میں، اور ایک پوائنٹ بھی ایکسٹرا نہیں ہے قرآن میں ہماری ضرورت کا۔ تو جب اتنا کافی تھا کہ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو تو یہ 50 آیتوں میں بتا دیا جاتا، 113 صورتیں اور کیوں؟ یا ہم پاروں کی تقسیم تو بات کی ہے لیکن یہ تو چوتھائی پارے میں آ جاتا ہے جسے ہم پارا کہتے ہوں گے، تو یہ 30 پارے کیوں؟ اور اللہ کی طرف سے ایک چیز بھی ایکسٹرا نہیں، سب ہماری ضرورت اللہ کے کلام کیا ہے باقی میں اللہ نے اسے ثابت کیا ہے پورے قرآن کے اندر۔ اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، خالی اللہ کو دعویٰ کرنے کا حق ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں کائنات میں، نمرود کو، فرعون کو حق، وہ حق اپنے یہاں پر زبردستی لے لینے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہوگا، خبردار میرے حکم کے کسی نے کہا کہ ایسے اسے مانے یا نہیں مانے تو گردن اڑا دوں گا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سوال کرنے کی کہ حکم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، حکم میرا تمہیں ماننا ہے۔ اللہ نے کہا جہنم ہوگی، پھر جہنم کو ثابت کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، پھر اسے ثابت کیا کہ بہت سے خدا ہوتے، تم دیکھو اگر بہت سے پرائم منسٹر ہوئے ہیں، ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور ایکسیڈنٹ ہوں گے نا، اگر 2 اسٹیئرنگ دے دی جائے، اگر کائنات کے بہت سے اگر چلانے والے ہو جائے تو سب کچھ فساد ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ایک ہی ہے۔ کیا تم موت کو تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ارے جب کچھ نہیں تھا جس نے پیدا کر دیا، اب تو خالی اسمبل کرنا ہے نا ان چیزوں کو اکٹھا کر کے، یہ مشکل ہے، جب کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا وہ مشکل ہے، مانتے کیوں نہیں تم لوگ؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ہڈیاں نہیں اکٹھی کر پائیں گے، ارے فنگر ٹپس کو دیکھو اپنے، یہ اتنے سے ٹکڑا جو ہے، یہ اتنا سا ایک انگوٹھے کا، یہ دنیا کے 7 ارب لوگوں کا اتنے سے اتنے کا ڈیزائن کسی کا ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا، تم اتنے اتنے کی کاریگری دیکھ لو ہماری، یہ 7 ارب تو اب جتنے گزر گئے ان کا بھی میچ نہیں کرتا ان سے، اور اس کا مطلب یہ کہ جتنے آئیں گے ان کا بھی میچ نہیں کرے گا اتنے سے، تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو ہڈیاں کیسے اکٹھی کریں گے؟ اتنی باریک چیز اس پہ غور کر لو جو تمہاری جسم کے اندر ہے، تم بلا قادرین اعلیٰ نسویہ بنانا، ہم اس پر قادر ہے کہ ہر ایک کے لیے فنگر ٹپس جو ہے ایک دوسرے ڈفرینٹ کرتے، ہڈیاں ہم نہیں اکٹھی کر پائیں گے، رسول کو نہیں مان رہے، تمہارے اندر زندگی، ان سے بتاؤ کہ زندگی گزاری تم اور صادق اور الامین کہتے تھے، تم نے نام رکھے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، جھوٹ بولے گا تم سے؟ ثابت کیا ہے؟ یہ حق تو اللہ کو تھا، جو کہہ رہا ہوں ماننا پڑے گا، جہنم میں جلا دوں گا، مانو نہیں مانو، خالی دعویٰ نہیں کیا اللہ نے، اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے۔ کئی تاریخ پچھلی دوہرائی کے دیکھو، پچھلی قوموں نے کیا تھا، کیا ہو گیا ان کا، وہ تاریخ تو تم خود نکال لو، دیکھو نا، کہیں آثار بتایا کہ اچھا زمین میں چلو پھر جا کر دیکھو، توحید کو ثابت کیا، آخرت کو ثابت کیا، رسالت کو ثابت کیا، کہیں پریگمیٹک دلیلیں دی کہ اچھا کر کے دیکھ لو، ان سے کہو تم اڑو مت، ہم اپنے سسٹم پہ عمل کرتے ہیں، تم اپنے سسٹم پہ دیکھو کون کامیاب ہوتا ہے۔ کہیں پر پریگمیٹک دلیل ہے، کہیں پر یہ کہا کہ یہ بتایا کہ دیکھو پچھلی قوم، یہ ساری چیزیں جو ہے باقی قرآن اس کی تفصیل ہے پوری، دعویٰ نہیں کیا اللہ نے، دعویٰ کرنے کے تم ہفتہ مان نہیں مانتے، جہنم میں جلاؤں گا، اس نے جہنم کو ثابت کیا، اس نے آخرت کو ثابت کیا، اس نے توحید کو ثابت کیا، اس نے رسالت کو ثابت کیا، پورے قرآن کی دلیلیں کھڑی پڑی ہیں، اور کہاں نے ثابت کیا؟ اسی محسوس کائنات جسے ہم فیل کر سکتے ہیں، دلیلیں سب یہیں سے نکالی ہیں، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھا جنت جہنم کو، اللہ کو نہیں دیکھا،
اپنی موجودگی کو ثابت کیا. یہی اسی کائنات ہے, یہی کی مثالیں دیکھ جسے تم جانتے ہو. جب اللہ نے ثابت کیا ہے تو آپ دوسرے کو یاد دلاؤ گے تو خالی جا کے دعویٰ کر دو گے؟ یاد دلاؤ گے تو آپ دلیلیں دو گے, آپ ثابت کرو گے, سمجھانے کے اندر ثابت کر کے کرو گے. دعویٰ اور دعوت دو الگ الگ چیزیں ہیں. یاد دلانا دعوت نہیں ہوتی, اور یاد دلانے کے اندر دعوت ضروری ہے کہ جا کر بتاؤ انہیں جو مخالفین ہیں یہ وہ نہیں مانیں گے تو پھر اللہ سمجھے گا, ان کا انجام برا ہوگا. لیکن یہ ذکر, اور یہ ذکر بھی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جاؤ اور ثابت کر دو, اور وہ دلیلیں تمہیں یہیں پر اسی محسوس کائنات سے دینی. اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرنا ذکر قرآن نے کرا. تعلق مع اللہ بڑے بڑے سخت موقعوں کے اوپر. میں نے مثال دی تھی کہ اندھیرے میں, تنہائی میں, کوئی سناٹے میں چلا جا رہا ہوں رات کے وقت میں, وہ اندھیرا, اندھیری رات, بدلی بھی ہے اور اماوس کی رات ہے, اور جنگل ہے, دور دور تک بستی نہیں. اچھا انسان ڈر جائے گا اگر اکیلا ہوگا, اور اس میں اگر کوئی بچہ ساتھ میں ہو تو ڈر کم ہو جاتا ہے. بچہ تو مجبور ہے, اگر جن چیزوں سے ڈر رہے ہیں ان میں سے کچھ آ گئی تو بچے کو بچائیں یا خود بچیں. لیکن ہوتا یہ کہ چھت پہ جاتے ہوئے جسے ڈر لگتا ہے, چھوٹے بچے کہتے ہیں میرے ساتھ چل. چھوٹا بچہ تو کوئی اگر جس سے ڈر رہے وہ آ گیا تو یہ بچے کو بچاؤ تو خود بچو. یہ انسان کی سائیکی ہے کہ بچے کی موجودگی سے ڈر کم ہوتا ہے. حالانکہ بچہ تو الٹا گلے بھر جائے گا اگر جس سے ڈر رہے وہ آ گیا تو. جب انسان کی سائیکی ہے بچے تو وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اگر اس کے ساتھ میں رہے تو ڈر نہیں لگے گا. اس کو وہ ساتھ میں ہے, اس وقت بھی ہے, ہر جگہ ہے. ہندو کے ساتھ بھی ہے, کمیونسٹ ملک جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ساتھ بھی ہے. اس کو ساتھ کا احساس نہیں, آپ کو بھی ساتھ کا احساس نہیں. اس لیے خوف ہے, اور اس لیے ڈر ہے, اس لیے ڈپریشن ہے, اس لیے انسرٹینٹیز ہیں, اس لیے بے چینیاں ہیں. ساتھ کا احساس نہیں. ساتھ تو ہے, کہتے ہیں, منہ سے کہتے ہیں کہ نہیں, وہ تو ساتھ میں, ساتھ کا احساس نہیں ہے. یہ احساس ساتھ میں اپنے ساتھ میں محسوس کرنا, یہ احساس پیدا ہو جانا, یہ ذکر ہے. اے ایمان لانے والوں, کہیں مقابلہ تمہارا ہو جائے کسی مخالف سے, گروہ سے, چاہے وہ لڑائی کا ہو, فوجوں کا ہو. اذا لقیتم فئۃ, جب کسی اپوزٹ پارٹی سے ایسی جو حملہ کرنے والی ہو, جب اس سے ہو جائے, فاثبتوا, ثابت قدم رہنا, واذکروا اللہ کثیرا, کثرت سے ذکر کرنا. ارے وہاں آپ کیا تسبیح لائیں گے یا گن تو بندوق پر بولیں گے؟ یہ ثابت قدم رہنا اور ذکر خوب کرتے رہنا. اس وقت کثرت سے کرنا ذکر. بھول جائیں گے کچھ, اگر پڑھنے کو کسی نے کہا بھی تو یاد ہی نہیں آئے گا کیا بتایا. سارے کنسنٹریشن تو ادھر ہے کہ حملہ کیسے کرنا ہے, کیسے روکنا ہے. اس وقت کچھ یاد کریں گے, پڑھنا کیا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی موجودگی کا احساس اس وقت آ جائے. یہ ساتھ میں اسٹرینتھ پہنچ جائے گی بے پناہ. اس کی موجودگی کے احساس, جس کا خوف ختم ہو گیا, اس ایک آدمی سے 10 بھاگ جاتے ہیں. دبلے پتلے آدمی سے بڑے تگڑے تگڑے بھاگ جاتے ہیں, یہ اگر خوف اس کے اندر نہیں ہے. چھوٹے قد کا دبلا پتلا بھگا دیتا ہے پتہ نہیں کتنوں کو, جو ڈرتا نہیں. جب اللہ کا ساتھ ہو گیا, خوف ختم ہو گیا. خوف ختم ہو گیا, یہ کہا, اس کو ذکر کہا, اللہ کے ساتھ کا احساس. پھر قرآن کو ذکر کہا, اس لیے کہ قرآن بڑا ریمائنڈر ہے زبردست. جو باتیں پہلے کہیں تھی پچھلی قوموں نے بلا دی تھی وہ یاد دلائی, ریمائنڈر. اور جو اس کا ریمائنڈر, یہ یاد دہانی, تم سمجھ نہیں ہو تمہیں کیا کرنا تھا, بھولے ہوئے عقل کا تم نے استعمال نہیں کیا, کوشش کرنا کیا تھا, کامیاب کہاں سے, اور رہنمائی. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ قرآن کے اندر آ گئی. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ, یہ وہ جو ہے وہ لازمن یہ ذکر ہے, یہ قرآن. وَلِقَوْمِكَ, تمہارے جو ساتھ کے لوگ ہیں, قوم کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی. فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, لیکن اس کے بعد پھر اب سب کا حساب بھی لیا جائے گا. یہ ذکر آ گیا. وَاسْأَلْ, اب دیکھیے, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جا کے پوچھ لو ان سے, تم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پوچھے جا کر؟ حضرت موسیٰ سے پوچھ کر آئیں, حضرت عیسیٰ سے پوچھ کر آئیں. کیا پوچھ کے رہو؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا کوئی اور اس جو الرحمان ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ تھا جس کی بندگی کی جائے؟ جاؤ پوچھ کر آؤ پچھلے رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے, ان سے پوچھو جا کے. پہلی بات تو کیسے پوچھے جا کے حضرت موسیٰ سے, حضرت عیسیٰ سے, یا اور پیچھے جتنے نبی گزر گئے. اچھا بھائی وہ تو ہے عام انسانوں سے الگ ہے, پوچھ سکتے ہیں.
पूछने की जरूरत क्या है उन्हें? उनका तो फेथ और उनका ईमान और सबसे ऊपर को जाके अल्लाह ने कहा है कोई और नहीं है, तो फिर वो मानते हैं, उनको पूछने की जरूरत, उनको क्या पूछने की जरूरत है कि जाकर पूछेंगे तब मानेंगे? तो ये क्या कहा अल्लाह ने कि उनसे जाकर पूछो, उनसे जाकर नहीं पूछना है। उनसे पूछने का मतलब है कि वो जो चीजें छोड़ गए हैं पिछली किताबों के अंदर, उसमें अल्लाह ने तौहीद की इबादत की है, कितने ही बिगाड़ने की कोशिश की, तौहीद को नहीं हटा पाए। शिर्क जितना भी बुरा दिया तौहीद को गायब नहीं कर सके। जाके सवाल कर लो, उनका मतलब ये कि हम अल्लाह से सवाल करें, सवाल जवाब आएगा, कुरान में है। उनसे जाकर सवाल कर लो, उनकी चीजें हैं मौजूद यहाँ पर, बिगड़ गई है, बिगड़ जाने के बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की हिफाजत की है, उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर जाके देख लो, हर जगह पर ये मौजूद है, आज भी मौजूद है। वो चाहे हिंदुओं की वो किताबें हो जहां पर जो कोई नबी आए थे उनकी बची कुछ चीजें हो इसके अंदर, दूसरी मिलावटें होगी, वो चाहे ईसाइयों की हो चाहे यहूदियों की हो, बाकी सारी मिलावटों के बावजूद अगर कुछ रखते तो फिर साथ में उसको तौहीद को तो गायब करते, उस तौहीद को तौहीद साथ में मौजूद है। हज़रत ईसा को कह रहे खुदा का बेटा, लेकिन उसी इंजीलों के अंदर पढ़ रहे हैं रोजाना कि हज़रत ईसा ने कहा कि सुन लो, बनी इस्राइल ने कहा कि सबसे पहला हुक्म जो सबसे ऊपर का है वो ये है कि तुम सिर्फ एक खुदा, तुम्हारा खुदाबंद सिर्फ एक खुदा है और सिर्फ तुम उसी की बंदगी करना। ये मौजूद है, इसको नहीं हटाया कि सिर्फ उसी की करना और 3 खुदा बना ली। आगे जाकर इनसे पूछ लो तो मतलब देख लो ये इनकी चीजें यहाँ मौजूद है, इसको दलीलों में रखते हैं। ये याद दहानी, वही रिमाइंडर जो पिछला साल कुरान की शक्ल में आ गया है, जिसको कहा कि ये है जिक्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना जिक्र, हमने ही इस जिक्र को नाज़िल फरमाया, इस रिमाइंडर को। ये रिमाइंड, इसे तुम्हें खुद ही याद करने का मतलब खाली हिफ्ज़ की बात नहीं हो रही, तुम्हें खुद इसके जरिए जो चीजें उसने कही है याद आनी है अल्लाह की, और तुम्हें दूसरों को याद दिलाना है। ये सब कुछ कंबाइन हो गया एक कुरान, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अगर दलील दी है कि अगर हम इनकी ख्वाहिशात की ताबे होता, आसमानों और जमीन के अंदर बड़ा फसाद हो जाता, जितने भी इसके अंदर है। बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, लेकिन हम लोगों का जिक्र ले आए, हम इन्हीं लोगों का सबका जिक्र ले आए इसके अंदर, इनके लिए ले आए वो चीज जिससे हम पर पहुंच जाए। इसे आंखें बंद करके नहीं मानना है, कायनात को समझने या उनको इस्तेमाल करने के बाद मानो और मनवा दो। आ गया इनके लिए रिमाइंडर, आ गया जिक्र, आ गया इनके लिए। अगर इनकी ख्वाहिशात के ऊपर होता, इनकी ख्वाहिशात तभी वो सारी ख्वाहिशात गलत साबित हो जाएंगी। तो अगर जिक्र तुम ऐसे करोगे जैसे पहले बताया गया है, तो फिर वही एक साबित होता चला जाएगा। लेकिन ये अपने जिक्र, ये है रहनुमाई, दूसरों को बताना, वान जिक्र मौरिदून, कि ये कुरान आ गया इनके पास, ये याद दहानी की बात है, याद दिलाने की, कि जाओ इन्हें बताओ कि तुम्हारे लिए कामयाबी का रास्ता आ गया। क्या थे दूसरे माने? भटक जो गया है उससे राह पर लाना। अब आ गया इनके पास कि राह पर लाने वाली चीजें आ गई, लेकिन ये मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं उस राह पर लाने वाली चीज। यहां इसके मीनिंग किफायत के अंदर अब सिर्फ ये आखिरी बात, जिक्र अल्लाह की तरफ से भी होता है, ये तो हम करते हैं, जिक्र अल्लाह भी जिक्र करता है, दोनों के मीनिंग अलग है। बंदा जब जिक्र करता है तो ये देखिए समराइज किया मैंने, ये सब बातें हैं उसके अंदर। जब हम जिक्र करें तो उसके माने क्या है? नंबर 1 2 बातें, याद करना और याद दिलाना। अब ये और डेप्थ पे जा रहे हैं, असल में दूसरी बात भी वही है, लेकिन जरा डीप में जाकर इसको जरा ठीक से मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया, आप अपने जहन में रखने से उसकी रात को हम उसके पर्सन को फील नहीं कर सकते, उसकी सिफात को फील कर सकते हैं, गुणों को, एट्रीब्यूट्स को, उसके सामर्थ्य, उसकी कुदरत को फील कर सकते हैं, चारों तरफ बिखरी हुई हमारे, उसके एहसानात को, नेमतों को फील कर सकते हैं, उसके अपरिवर्तनीय जो चेंज नहीं हो सकते, गैर मुतबद्दिल जो कानून और लॉस ने चंद रख दिए, उनको देखकर हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके जरिए फिर उसकी जात को महसूस करना, यह है जिक्र। या और महसूस करना और महसूस करा, जिक्र ये जिक्र की मोटी या माला के ऊपर कुछ घुमाने का नाम है, और अल्लाह की तरफ से भी होता है, मीनिंग बदल जाता है। जब अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए जिक्र, तो अल्लाह ने कहा कि जवाब में होगा बस। अल्लाह ने सब बशरू थे, बनी इस्राइल ने कहा औफू भी आदि उसे भी आदिकुम, तुम मेरे हक की पाबंदी करो तो मैंने तुमसे हैसियत पूरी करूंगा।
लोग सवाल करते हैं कि साहब वो बनी इसराइल के जो कुरान में है, हमने क़यामत तक के लिए इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी, जलील कर दिया, ये तो बड़े इस वक्त रहे तारीख में जलील रहे, लेकिन इस वक्त तो बड़े सबसे ऊपर चढ़ेंगे, ये क्या बात है? चलिए मुसलमान जलील खार है वो तो ठीक है, वो तो ईमान की बात आगे की यही ठीक नहीं है, लेकिन ये इनके लिए तो कुरान ने कह दिया क़यामत तक के लिए जलील कर दिया, तो इस वक्त तो दलील नहीं, बड़ी इज्जत क्या था मकाम है कुछ अर्से से। कुरान ने साथ में एक बात और भी कही थी, इससे ही नहीं कहा, वो टुकड़ा बहन में नहीं रहता, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, कुछ कुछ बीच से फेज टुकड़े आते रहेंगे, कभी वो अल्लाह के कानून को मान लेंगे ठीक से, उस पीरियड में फिर दलील नहीं होंगे, और कभी दुनिया में बात पावर रहती होंगी, हब्लिम मिनन्नास, उनका सहारा ले लेंगे, बीच से फेज आते रहेंगे, कुछ पावर्स कभी कभी सपोर्ट करेंगे, उनका सहारा लेंगे इंसानों में से, उस पीरियड में दलील नहीं होंगे, बाकी रहेंगे पूरी हिस्ट्री के अंदर, पूरी हिस्ट्री है जिल्लत की। तो आप लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम हो, चेकोस्लोवाकिया से निकाले गए, रूस से निकाले गए, जर्मनी से मारकर निकाले गए, पोलैंड से मारकर निकाले गए, यूगोस्लाविया से मारकर निकाले गए, यूरोप के हर मुल्क से मार कर निकाले गए, कोई जगह ऐसी नहीं है दलील नहीं है, अभी तक की बात है, थोड़े दिनों पहले तक की। और कौमों की तारीख में 1948 से लेकर यहाँ तक ये कोई बड़ा हिस्सा नहीं होता, अब वो हब्लिम मिनन्नास वाला हिस्सा है अभी कुछ दिनों से खत्म हो जाएगा। तो ये भी साथ में कहा कि ये बीच बीच में आएंगे, फिर कभी अल्लाह का सहारा लेंगे, अल्लाह के कानून को सही मानेंगे, उसके पीरियड ये कहा इनसे कि तुमसे मशरूत वादा है, तुम वफा करो जो तुमने किया था, हम फिर तुम्हारी हालत ठीक कर देंगे वापस, ये जगह जगह का। और ये भी साथ में कहा कभी कभी इंसानों से सहारा मिलेगा जब उनको लोग वो ऐसे पैसे बीच बीच में आएंगे, अल्लाह की तरफ से बात मशरूत है। कहा कि तुम मुझे पुकारो, मैं जवाब दूं, खाली मुझे वैदा सहाना का इबादी अन्नी फैनी करीब, मेरा बंदे जब सवाल करते हैं तो उनसे कहो मैं हूं तो करीब ही तो हूं, शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। उजीब दावत दाए इज़ा दाने, मैं जवाब देता हूं, उजीब दावत दाए पुकारने वाले का, फल तजीबुली, ये भी तो जवाब दे मेरा। ये वन साइडेड बात, अल्लाह हमारी ये सुन ली, इसकी तकलीफ दूर कर दी, हम सबको ठीक कर दी, जितने लोग बैठे सबकी दुआएं सुन लिए, हमारी परेशानियों को सुन लिए, मेरे बेटे की दूर कर दीजिए, इनकी लड़की की दूर कर दीजिए, खत्म कर दिए, हमें आपकी नहीं सुन ली, हमें तो वैसे ही रहना है। और वो भी आपसे कह देते हैं आप दे दीजिएगा तो फिर हम खुद से नहीं करेंगे। ये दुआएं हो रही है, हुक्म हो रहा है। हम मेरे साथ क्या करते थे, कौन सा ये अल्लाह को हुक्म दे रहे हो या दुआ कर रहे हो? कहा कि ये भी तो जवाब दे, मेरी पुकार का ये जवाब दे, मैं ये जितनी पुकार करते हैं आती है मुझ तक, मेरे पास है जवाब, लेकिन मेरा जवाब ये भी तो दे। ये दो तरफा है, ये तरफा रास्ता नहीं है अल्लाह की तरफ। तो जो मशरूत वादे सशर्त अल्लाह ने वादे किए हैं वो सामने आ जाएंगे, ये अल्लाह की तरफ से। अगर ये चीजें कहते हैं अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ने याद रखा, अल्लाह ने याद किया, वो वादे सामने आ जाएंगे। वादे क्या है? आपके सामने आ जाएगा, अंतुमुल आलम, तुम हो गए सबसे ऊपर। वादे ये है, शर्त ये है कि मशरूत, शर्त ये है कि तुम ईमान वाले तो हो, होगा मशरूत, ऐसे ऐसे कुछ नहीं इसके। और वो दुनिया, दीन और दुनिया की कामयाबी की हिफाजत के रास्ते का बसकरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। वो जिक्र का तरीका आपका तो आ गया, तुम्हें क्या करना है? तो कहा कि मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं जिक्र करूंगा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मतलब ये कि अब आ गई है वो चीज कि मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए सरबुलंदी होगी। मेरा अल्लाह का जिक्र क्या है? जो अल्लाह ने वादे किए वो वादे यहाँ पूरे होंगे, लेकिन वो वादे सब मशरूत है इसके साथ में कि तुम तो जिक्र करो, तो अल्लाह फिर अल्लाह की तरफ से जिक्र करेगा। और फिर इससे एक रिलेटेड बात आ गई कि शुक्रिया भी जिक्र से पैदा होता है। ये शुक्र आइंदा रात में इंशाल्लाह लेंगे। कल 3 चीजें आएंगी। जिक्र मुश्किल था, इसमें ज्यादा इसको साबित करना या समझना जो है जरा सा, हर आयत के साथ में एक लंबा टॉपिक था, इसलिए अकेला फिर कल 3 चीजें मैं लूंगा, वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। शुक्र, तवक्कुल, और तवक्कुल, शुक्र और सब्र, वो इंशाल्लाह कल से, मतलब आखिरी जो हमारी 29वीं शब है, इसके फस्कुरूनी आपको में मेरा शुक्र अदा करो। जिक्र के लिए मेरा शुक्र भी तुम्हें अदा करना होगा, ना शुक्र मत करना, बना सकते हो। जिक्र के बारे में था, बड़े जिक्र के बगैर सही ईमान नहीं होता। जिक्र को लोग ईमान को नहीं जानते, लोग जिक्र को नहीं जानते। कुरान की रोशनी में
قرآن شریف صاف واضح طور پر چیزیں رکھتا ہے, کہتا ہے کہ لیکن سوچو نا, غور تو کرو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ جو دوسرے بتاتے تمہیں بتا دیا اور اس کے قرآن پہ بالکل بھی غور نہیں کرتے اور تم اسے مانتے چلے جا رہے ہو, کچھ فائدہ نہیں ہوگا نا. تو قرآن نے کہا کہ تمہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو گے اطمینان قلب نصیب ہوگا, سکون مل جائے گا, مصائب ختم ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے. اب لوگ وہ ذکر لے کر بیٹھے اور نہیں ہو رہے, تو پھر وہ ذکر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی اثر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ فضول ہے, میں اسے برا نہیں کہہ رہا, میں اس سے کچھ نہیں کہہ رہا, بات یہ کہہ رہا وہ ذکر نہیں. قرآن نے ذکر کے ساتھ میں وعدہ کیا ہے, وہ ذکر نہیں. آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیجیے منہ سے, لیکن فیل کرنا ہے. منہ سے لینا کوئی خالی نہیں ہوتی. یاد یہ ہاتھوں سے گھمانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ آپ نے کہا یہ یاد ہوئی ہے, یہ یاد ہوئی کہ آپ نے خالی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا. اب غور کر رہے ہیں, پاک ہے وہ, صرف وہی تو پاک ہے اکیلا, یعنی کوئی عیب نہیں ہے. عیب تو ہمارے اندر ہے, ہر تخلیق میں عیب ہے, کہیں نہ کہیں کوئی تو عیب کسے کہتے ہیں. عیب خالی برائی کو نہیں کہتے, عیب اسے کہتے ہیں اسے ضرورت پڑتی ہے دوسرے کی, وہی تو اکیلا ہے جسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بے عیب تو صرف اس کی بات ہے, اللہ کی ذات ہے. اب اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یاد تو دل سے ہوتی ہے نا, یہ منہ سے ہوتی ہے, منہ سے تو ظاہر کی جاتی ہے, دل میں نہیں آئی تو یاد کا ہو, یاد نہیں ہوئی تو ذکر نہیں ہوا. چاہے آپ نے کتنے اس کے 15 تسبیح پڑھ دی ہو, چاہے 50 پڑھ دی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا برا کیا, یہ میں نہیں کہہ رہا اس کا کوئی اجر نہیں, لیکن وہ ذکر نہیں جو منہ سے آپ نے بہت سا کہہ دیا. اس کو اگر کہیں دل میں آنے کے بعد پھر یاد بھی پیدا ہو گئی, چاہے ایک ہی دفعہ کہا تھا, اور پھر اسی کو سوچتے چلے گا, یاد بھی اگر دل میں پیدا ہو گئی تو ذکر ہوا, پھر اس سے کچھ تبدیلیاں آئیں گی. لیکن پھر وہ یہاں بیٹھ کر نہیں, ذکر تو کچھ کرنے کا نام ہے, یاد دلانے کا نام ہے, اپنے آپ کو یاد کر کے اپنی زندگی بدلنے کا نام ہے. یہ نہیں کہ یہ ہم پڑھ لیں گے تو اس سے یوں ہو جائے, اور اپنی زندگی بدلنے کا نام, نیچر پر پھر اس سے اللہ کے قربت کا نام, اس کے ساتھ کے احساس کا نام, اور دوسروں کو جا کر یاد دلانے کا نام, یہ ذکر. اور قرآن افضل ذکر ہے بشرطے کہ عقل سے کام دے, اور بہترین